اصل مسئلہ ہے امریکہ کا از دا آئل, باقی بہانہ ہے. ورلڈ وار کے دہانے پہ آپ لے آئے ہو دنیا کو. ایک بم 1,000,000 بندہ مار سکتا ہے. یہ کیا کر لو گے اب؟ اتنا تو کر دیا. ایران نے یہ کہا کہ ہم آپ کی شرط مان لیتے ہیں مگر مدت جو ہے وہ 5 سال کر لیں. یو اے ای کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپس آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹرمپ کو آپ دیکھیں جب اس نے الیکشن کیمپین اپنا کیا یہی کی تو اس کا یہی وعدہ تھا. لیکن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ ریلیشن شپس کسی طرح بہتر ہو پائیں گے؟ اسی لیے رشیا نے کہا کہ یوکرین میں پنگا نہیں لینا. دیکھیں جو کچھ بھی امریکہ کر رہا ہے, بنی بنائی جو ایک ان کی ساکھ تھی, جو ان پہ اعتبار تھا ہیومن رائٹس, اور وہ ایکسپوز کر دیا, تباہ ہو گیا, تباہ ہو گیا. گورنمنٹ خود پرائیوٹ کمپنیز فلوٹ کرتی ہے, بڑی عجیب سی بات لگتی ہے, بٹ دے لیگلی رجسٹرڈ. تھوڑی سی ریلیٹیبل بھی لگتی ہے, ریلیٹیبل بھی شاید ہو پاکستان مجھے سمجھ گیا آپ کا اشارہ کس طرف ہے. جی جی. ایک لیٹسٹ نیوز آئی ہے کہ کوئی امیروں کی بلڈنگ بھی ڈیمالش کی گئی ہے. بس وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنا کے انہوں نے کہا بس فل سٹاپ یہیں پہ ہی ہے, ختم. بھکاری بنانے میں ہم زیادہ انویسٹ کرتے ہیں, خود کمانے میں انویسٹ ہی نہیں کرتے. مئی کی سنا ہے اپنی کہ اہمیت یہ 9 مئی پورے ورلڈ پیس کے لیے بھی ایک اہمیت رکھتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو یٹ another interesting and informative podcast. آج میری ریکویسٹ پہ ڈاکٹر تیمور رحمان دوبارہ اس شو میں آئے ہیں, اور جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم ان سے وعدہ لیا تھا کہ وار تو ہوتی ہی ہے, ہو رہی ہے, اس کی کاسٹ کیا ہوتی ہے اس پہ ڈیٹیل میں آج میں نے ان سے بات کرنی تھی. لیکن پہلے تو آپ کو السلام علیکم سر. پہلے اگین خلاصہ پیش کریں کہ لاسٹ شو تک پیس ٹاکس پاکستان میں ہونے تھے. جی بالکل ہو گئے. پہلا راؤنڈ ہوا ہے, اور اب دیکھیں اب دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ کہاں آدھا 75 ہی ہوا ہے, وہ مکمل ہو نہیں رہا. تو پہلے راؤنڈ میں ہمیں جو انفارمیشن ملی اس کے مطابق یہ تھا کہ امریکہ اور ایران نے کافی ساری مختلف چیزوں پر اگریمنٹ کر لیا. وہ تو انہوں نے میرے خیال سے قطر میں ہی کر لیا تھا. جی کافی حد تک, مگر ایک آخری چیز پہ امریکہ آ کے اڑ گیا. انہوں نے یہ کہا کہ 20 سال کے لیے ایران کسی قسم کی کوئی نیوکلیئر انریچمنٹ یا کسی قسم کا کوئی نیوکلیئر پروگرام نہیں رکھے, اور یورینیم بھی نہیں یوز. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے. ایران نے یہ کہا کہ ہم آپ کی شرط مان لیتے ہیں مگر مدت جو ہے وہ 5 سال کر لیں. اب یہ میرا خیال ہے کوئی انریزنیبل ریکویسٹ نہیں تھی, ہے نا جی, مگر انہوں نے کہا نہیں جی 20 سال کے سے علاوہ ہم نے کوئی بات سننی نہیں, اس لیے وہ ٹاکس فیل ہوئے. ڈاکٹر تیمور مجھے یہ بتائیں کہ اتنا کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ ہے ویسٹ کو کوئی خطرہ ہے بھی نہیں, سچی بات ہے. ویسٹ جو ہے وہ خطرے بنا کے اپنی عوام کو پیش کرتا ہے, جنگ کو زندہ رکھتا ہے اس مقصد کے لیے کہ اصل ان کو جو خطرہ ہے وہ ایران سے نہیں ہے. اصل ان کو خطرہ جو ہے ان کو جو محسوس ہوتا ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹس میں دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں روس اور چین کا جو ایک بلاک بن رہا ہے وہ ہمارے لیے اصل خطرہ ہے. اینڈ اگر اپنا یورینیم یہ ان کو دیتے رہیں گے تو چاہے ان کی زمین میں بھی نہ وہ انریچ ہو, وہاں ہو جائے گا. جی ان کی اسٹریٹجک پلاننگ یہ ہے کہ جو بھی ریاستیں حکومتیں روس چین کے ساتھ ایلائڈ ہیں سب سے پہلے تو ان کو توڑا جائے یا اپنے قابو میں لیا جائے. اسی مقصد کے لیے انہوں نے وینزویلا کے صدر کو کڈنیپ کر لیا. اسی مقصد کے لیے انہوں نے گرین لینڈ کو ٹیک اوور کرنے کی بڈ کی کہ ہم اس کو ٹیک اوور کریں گے, مگر پھر ای یو نے اپنے ٹروپس وہاں پہ بھیج دیے تو وہ بیک آف کرنا پڑا. اسی مقصد سے انہوں نے کہا ایران جو کہ ایک وائٹل آئل سپلائر ہے اور تقریباً 80-90% اپنا تیل چین کو بیچتا ہے, اور چین کا تقریباً 10 سے 12% تیل ایران سے آتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایران کو ہم نے اپنے قابو میں لینا. اب دیکھیں نا وینزویلا میں کیا ہوا ہے جی, وہاں پہ جب انہوں نے مڈورو کو اٹھا لیا اس کے بعد انہوں نے اس حکومت کو مجبور کیا کہ چین کو آپ نے تیل نہیں بیچنا, ایران کو آپ نے کیوبا کو آپ نے تیل نہیں بیچنا, آپ نے تیل بیچنا ہے تو ہماری کمپنی کو بیچنا ہے, اور ہماری ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنی ہے. تو دے فورس دیٹ گورنمنٹ لٹرلی گن پوائنٹ پہ کہ آپ نے تیل کو اسی طرح سے استعمال کرنا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں. تو اس طرح ایران کی مارکیٹ کی ڈیمانڈ رشیا کے لیے زیادہ ہوگی. نہیں, رشیا کے لیے زیادہ نہیں تھی, چین کے لیے تھی. تو اب وہ چاہتے تھے کہ ایران کے ساتھ بھی ہم یہی کریں, ہم ان پہ اٹیک کریں, اگر ان کی حکومت گرے تو حکومت گر جائے, اگر نہ گرے تو بھی وہ ہماری بات اب قبول کر لیں کہ تیل جب بھی بیچنا ہے وہ ہمارے کہنے پہ بیچنا ہے, چین کو نہیں دینا, ہمیں دینا ہے, ہماری مارکیٹ کے اندر آ سکتا ہے, ادھر نہیں جا سکتا, ادھر نہیں جا سکتا, ہمارے کنٹرول اور گرپ میں آ جائے. یہ اصل مسئلہ ہے امریکہ کا از دا آئل, باقی بہانہ ہے. آپ کو یاد ہوگا عفت جی کہ شاید آپ کے ویورز کو بھی یاد ہو
کہ عراق میں جب جنگ ہوئی تھی تو انہوں نے اتنا ڈھنڈورا پیٹا تھا کہ جی صدام حسین کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، ہیں، مار ہمارے دیا پاس اس کو. ثبوت ہے، یو این میں فلانا کولن پاول گیا فلانی جگہ، وی ہیو ایبسولوٹ ایویڈنس، وی ہیو کانکریٹ ایویڈنس، وی ہیو دس ایویڈنس، وی ہیو دیٹ ایویڈنس. اور انہوں نے اس ملک کو انویڈ کیا، جس کے نتیجے میں 1 ملین عراقی جو ہے نا کی زندگی تباہ برباد کی. انہوں نے سینکشنز لگائے بری طرح سے، انویژن کی، فوج ان کی توڑ دی، وہاں پہ سول وار شروع ہو گئی، آج بھی ختم نہیں ہو رہا ہے. ریلیجس فنڈامنٹلزم ابھر کر سامنے آ گیا. ایک سیکولر ملک کے اندر IS جیسے عجیب و غریب قسم، مطلب بیسکلی وہ ملک تباہ کر دیا انہوں نے. اس خطے کو. ہاں جی، آج بھی عفت جی میں آپ کو شاکنگ بات بتاؤں کہ ہر مہینے نیو یارک سے ایک پلین اڑتا ہے جس کے اندر تقریباً $1 بلین کے بلز، ایکچوئل نوٹ بھرے ہوتے ہیں، اور وہ بغداد لینڈ کرتا ہے اور وہاں سے پھر اسٹیٹ سینٹرل بینک کو وہ نوٹ ملتے ہیں، اور اس طرح عراق کی حکومت چلتی ہے. تو عراق کو انہوں نے تباہ کیا اسی بہانے کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. لیکن اصل مسئلہ آئل کا تھا. اصل مسئلہ آئل کا تھا، کوئی ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں ملا وہاں پہ. اب وہی کہانی انہوں نے ریپیٹ پہ لگائی ہوئی ہے ایران کے حوالے سے کہ پورے زمانے میں ڈھنڈورا پیٹ دو کہ وہ یہ تو نیوکلیئر بم بنا رہے ہیں. یہ 90 سے ہم کہانی سن رہے ہیں کہ ایران از جسٹ ویکس اوے فرام دا نیوکلیئر بم. اٹس ناٹ ٹرو. ایران کی تو گورنمنٹ کا اپنا فتویٰ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں ان کو تو ہم غیر اسلامی کیسے سمجھتے ہیں، کیونکہ نیوکلیئر ویپن ڈسکریمنیٹ نہیں کرے گا کمبیٹنٹ اور نان کمبیٹنٹ کے درمیان، سویلین کو بھی مار دے گا، تباہ کر دے گا، انفراسٹرکچر توڑ دے گا. جینوسائیڈل قسم کا ویپن ہے، سیدھی بات، یہ حقیقت ہے. اور یہ کسی کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے فار دیٹ. فرینکلی اسپیکنگ اگر پاکستان انڈیا آپس میں استعمال کریں تو یہ تو تباہ کر دیں گے پورے ساؤتھ ایشیا کو. یہ اتنا ڈسٹرکٹیو ویپن ہے کہ ہمارے تصور میں نہیں ہے پوری طرح سے. ہیروشیما اور ناگاساکی کی فوٹیج لوگوں نے دیکھی ہوگی، آج تک ان کے نسلیں وہ پرائز پے کر رہی ہیں، نسلیں وہ قیمت ادا کر رہی ہیں. اور آپ دیکھیں وہاں پہ ساری بلڈنگز نیست و نابود ہیں. تو وہ تو بالکل پورا شہر تباہ. اور وہ ویپن جو تھا نا، آج کے ویپنز اسے 40 گنا زیادہ طاقتور ہے. 40 گنا. 1 لاکھ بندہ ایک بم نے مارا اس ہیروشیما اور ناگاساکی. اور اب یہ اب وہ 100 گنا زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. اب وہ 10 لاکھ مارے گا، 1 ملین بندہ مارے گا. ایک بم 1 ملین بندہ مار سکتا ہے. ملین بندہ 10 لاکھ بندہ وہ کم بندہ ہوتا ہے. اس دا ہول آف لاہور شہر اندازہ کریں آپ، ٹھیک ہے نا. لاہور شہر مطلب آپ ایک بم سے پورے لاہور شہر کو نیست و نابود کر دیں. یہ اٹس اے ہارریفک ویپن ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو. اینی وے، ایران کے پاس ایسا کوئی ویپن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA، جو کہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ایجنسی ہے، کہ یہ وہ ایجنسی ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے بہاف پر، انٹرنیشنل کمیونٹی کے بہاف پر دنیا میں مختلف ملکوں میں جا کے ان کے نیوکلیئر پروگرامز کو دیکھتی ہے، چیک کرتی ہے. جو پیسفل نیوکلیئر پروگرامز ہیں ان کو چیک کرتی ہے. یہ سب سے بڑی اتھارٹی ہے نیوکلیئر پاور کے حوالے سے، اٹامک انرجی کے حوالے سے. وہ ایران بار بار گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں کوئی ویپنز گریڈ یورینیم نہیں ملا، ہمیں کوئی ویپنز پروگرام نہیں نظر آتا. جو یورینیم ہے وہ لو گریڈ یورینیم ہے جو پاور پلانٹس وغیرہ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، ویپنز کے لیے نہیں ہو سکتی. مگر پھر بھی امریکہ انسسٹ کر رہا ہے کہ نہیں، وہ یورینیم بھی آپ ہمارے حوالے کریں، اور آئندہ آپ نے کوئی اٹامک انرجی پیسفل ہو یا نان پیسفل ہو، کسی قسم کی بھی ہو، آپ استعمال کر ہی نہیں سکتے. یہ تو غنڈہ گردی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لا ان کو اجازت دیتا ہے. نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے آپ کے پاس، اور اس قسم کی چیزیں ہر ملک کے پاس اجازت ہے کہ اگر وہ بجلی بنانا چاہے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ذریعے تو اس کی اجازت ہے، یہ انلیگل نہیں ہے. مگر ایران کے کیس میں وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو یہ بھی نہیں کرنے دینا. تو ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو انلیگل ہے ہی نہیں، یہ تو لیگل کام ہے. نہیں، بات تو یہ ساری دنیا کو بھی پتہ ہے، اور یہ دھانس بھی پوری دنیا کو پتہ ہے. لیکن پھر بھی یہ اب نئی دنیا کی ایک میرے خیال سے کنٹرول کرنے کی طریقہ یہ رہ گیا ہے، کیونکہ اب نیوکلیئر ہی آگے، یورینیم از دا تھنگ جس کے سب آگے ہیں. اور آئل سے بھی زیادہ اب اس کی امپورٹنس ہے، کیونکہ اگر ترقی زیادہ ہو گئی تو آئل شاید سولر سے تھوڑا سا کام ہم چلا لیں، لیکن یورینیم فار
फ्यूचर तो बहुत ज़रूरी है. यूरेनियम बहुत ज़रूरी है, और जो रेयर अर्थ अर्थ मिनरल्स मिनरल्स हैं, हैं. इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह के लिए लिथियम और ये चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी होती चली जा रही. अच्छा जी, अब जाहिर है कि ये पंगा फिर ज़्यादातर तो रशिया से और चाइना से, रशिया और चाइना से, जी ठीक है, उनके मिलाप से, और इसीलिए शायद इंडिया को भी हटाया गया और इजराइल से ज़्यादा उस पर मेहनत की गई इंडिया पे, क्योंकि अगर ये तीनों मिल जाएं तो बहुत बड़ी फोर्स That बन is सकते absolutely हैं. एंड ईरान, सही कह रहे हैं. एंड ईरान सही कह ऑल्सो, रही तो ये तो बहुत बड़ा एक ब्लॉक बन जाएगा. एग्जैक्टली तो ब्रिक्स है ही है ना. Yeah. उसमें ब्राज़ील है, उसमें रशिया है, उसमें इंडिया है, उसमें चाइना है, उसमें साउथ अफ्रीका है. Yeah. इसीलिए उसका नाम ब्रिक्स है. तो और वो ब्रिक्स के ब्लॉक से बहुत परेशान है. देखिए इफ़त जी, अमेरिका की जो पावर थी ना सबसे बड़ी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो यही थी कि उनकी मईशत बहुत बड़ी थी, क्योंकि पूरा यूरोप तो तबाह बर्बाद हुआ. World War ठेकेदार II बन गए ना हाँ, फिर वो वो. ठेकेदार बन गए. पूरा यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह बर्बाद हुआ. सोवियत यूनियन के पास बहुत बड़ी फौज थी, मगर इकोनॉमी तो बर्बाद हो चुकी थी वॉर की वजह से. तो वो रीबिल्ड करने में उनको काफ़ी टाइम भी लगा. तो उस वक्त अमेरिका चैम्पियन था 45 के बाद. उन्होंने मार्शल प्लान में इतनी इमदाद दी, वर्ल्ड बैंक ये वो फलां फलों इदारे बनाए, सब कुछ. तो वो इकोनॉमिकली पावरफुल था, सबसे पावरफुल. उसकी टेक्नोलॉजी भी सबसे आगे थी, कोई उसे एज सच कम्पीट नहीं कर सकता था. सोवियत यूनियन मुकाबला कर रहा था, क्लोज नंबर 2 था, मगर नंबर 1 अमेरिका ही था. अब क्या हो रहा है दुनिया के अंदर कि सोवियत यूनियन का तो जो एक थ्रेट था वो 91 में ख़त्म हो गया, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की. और हमने बड़ी मदद की उसमें. हमने तो खूब मदद की ना. हम तो हर ऐसी चीज़ में मदद करते हम जिसमें अभी भी कर रहे हैं. जिसमें अमेरिका मजीद और ताकतवर हो जाए. हम तो उनके एलाय रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय. Yeah. अब अमेरिका को जो पिछले 20 सालों में तकरीबन परेशानी है ना जी, वो ये है. नंबर 2 परेशानियाँ. एक तो ये कि बावजूद इसके कि सोवियत यूनियन टूट गया और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत नहीं है, मगर रूसी फौज आज भी खड़ी और कायम है. अब उनको ये फील होता है कि ये उनके लिए, उनके मुफाद में ये कि ये इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, ये बिखर जाए. क्योंकि यूरोप में के मैदान में आज भी अगर कोई फोर्स है जो नेटो का मुकाबला कर सकती है तो आज भी रशियन आर्मी है. बिल्कुल सही बात. और नेटो के अंदर लोगों ने ये साफ कहा है. इनफैक्ट रशिया ने तो अप्लाई किया कि हमें नेटो का हिस्सा बना लें, मगर उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपको नहीं हिस्सा बना रहे. सो शोज के नेटो आज भी खड़ा है और रूस के खिलाफ ही खड़ा है. तो एक ये मामला था. दूसरा मामला इसके साथ साथ ये बना कि चीन एक उभरती कुव्वत के तौर पर पिछले 20 सालों में सामने आया है, और इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमिक शेयर है चाइना का वो बढ़ता चला गया है. उन्होंने मंडियां कैप्चर की हैं. उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव मॉडल भी दिया है लोगों को कि IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी जिससे हमारे मुल्क में इतनी महंगाई हुई है, उन्होंने कहा है कि हम तो ये नहीं मॉडल फॉलो करते, हम अपना मॉडल फॉलो करते हैं. उनका मॉडल क्या है? उनका मॉडल ये है कि जो उनका सेंट्रल बैंक है वही बेसिकली पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है. वो प्राइवेट बैंकिंग नहीं करते, वो बेसिकली एक सेंट्रलाइज स्टेट बैंकिंग के जरिए सब कुछ चलाते हैं. फाइनेंस व्हिच इज गोइंग इन देयर फेवर, विच इज, आप देख सकते हैं इतनी रिमार्केबल तरक्की है कि बंदा सोच ही नहीं सकता. फिर उनका दूसरा मॉडल ये है कि उन्होंने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, वो उसके चैंपियन है. हम समझते हैं कि वहाँ पे एक फर्म है वो प्राइवेट फर्म है, मगर चाइना में सच्चे मानों में कोई भी फर्म प्राइवेट नहीं होती, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के लोग बैठते हैं, उसमें गवर्नमेंट की पेनिट्रेशन होती है और इन्वेस्टमेंट भी होती है. इन्वेस्टमेंट भी होती है. एग्जैक्टली राइट. और कई, मैंने तो चाइना जाके डिस्कवर किया इफ़त जी, कई सो कॉल्ड प्राइवेट कंपनीज असल में गवर्नमेंट कंपनीज ही होती हैं. गवर्नमेंट खुद प्राइवेट कंपनीज फ्लोट करती है. बड़ी अजीब सी बात लगती है, बट दे लीगली रजिस्टर्ड. थोड़ी सी रिलेटेबल भी लगती है. रिलेटेबल भी शायद हो. पाकिस्तान मुझे समझ गया आपका इशारा किस तरफ है. जी जी जी. तो बहरहाल वो क्योंकि उनका बाहर का अमेरिका का लॉ है कि अमेरिका की कोई भी कंपनी किसी भी रियासत से डायरेक्टली डील नहीं कर सकती. ठीक है. तो चीन की रियासत ने फ्रंट कंपनियां बनाई हुई हैं जो कि फिर इंटरनेशनल कंपनियों से डील कर सकती हैं, मगर एक्चुअली वो फ्रंट है बड़ी बड़ी स्टेट ओन्ड कंपनीज की. यहाँ पे ये सारी ये बहुत है, यहाँ पे भी बहुत है, और दुनिया में है. ये कोई यूनिक ढकी छुपी बात नहीं, ढकी छुपी बात नहीं, मगर उन्होंने इसको इतने बड़े स्केल पे किया कि इट्स रिमार्केबल. बेसिक बात ये है कि उनका जो मॉडल है ना, वो है स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल, और जो IMF का मॉडल है ना, वो है मार्केट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल. ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है. तो और भी फ़र्क है, मगर मेनली ये एक बहुत बड़ा फ़र्क. तो यानी कि इसको आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शख्सी तरक्की
زیادہ ہے اور وہاں پہ گورنمنٹ کی ترقی یس یس ایکچوئل. یہاں پہ پرائیویٹ کیپٹل ہاں. جو ہے وہ انیشیٹو لے, یہاں پہ بزنس مین انیشیٹو لے تو بات آگے چلے. وہاں پہ گورنمنٹ انیشیٹو لیتی. تو پھر وہ اس کے جو جسے کہنا چاہیے پرابلمس بھی حل کرتی جاتی ہے نا ساتھ ساتھ, بہت ریپڈ, کیونکہ ہاتھ میں ان کے ہے. ایگزیکٹلی, بہت ریپڈلی. اب انہوں نے مثال طور پہ آج سے 20 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ہائی سپیڈ ریل لگانی ہے, اور انہوں نے 20 سالوں میں اتنی ہائی سپیڈ ریل لگائی ہے اپنے ملک میں کہ جتنی پوری دنیا میں نہیں ہے. تو اور یہ کس نے کیا؟ گورنمنٹ اسٹیٹ انویسٹمنٹ ہے ساری. انہوں نے کہا جی بس ہم نے یہاں سے لے کے تبت تک ہم نے جو ہائی سپیڈ ریل لگا دینی, ہم نے زنگ جیانگ تک ہائی سپیڈ ریل لگانی, پہاڑوں کو کھود کے بیچ میں سے گزار کے ہم نے ریل گزارنی, یا ہائی وے گزارنے, گاڑیاں گزارنی. ہم نے بڑے بڑے سولر پلانٹس لگانے, پورے ماؤنٹنز انہوں نے کور کیے ہوئے سولر پینلز کے ساتھ. حیران ہو جاتا ہے بندہ. ڈیزرٹس ہے نا چائنا کے انٹیریئر میں, ہیوج ڈیزرٹس ہیں, انہوں نے پورے ریگستانوں پر جو ہے وہ پینل لگائے ہوئے ہیں. اچھا انہوں نے وہ پینل اوپر لگائے ہیں تو اوپر نیچے دھوپ کم ہوئی ہے, نیچے سبزہ گرو کرنا شروع کر گیا. ریگستان بلومنگ اتنی انہوں نے جس سے پلاننگ کی ہے, اٹس ریمارکیبل. اچھا پھر پوری کی پوری میں نے دیکھا شنگھائی میں گیا, پوری کی پوری سٹی کی کنسٹرکشن کے حوالے سے انہوں نے پوری سٹیز ان کی پلانڈ ہوتی ہیں. ہماری بھی کچھ سٹی پلاننگ ہوتی ہے, مگر جس اسکیل پہ وہ کرتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. ہر چیز انہوں نے کہا ہے کہ مثال طور پہ انہوں نے ایک رول دیا ہے کہ جو فنڈامنٹل ضروریات ہیں زندگی کے, اسکول, کلینک, ہسپتال, واٹر, پاور وغیرہ, یہ وہ پولیس اسٹیشن, اس طرح کی مین جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ود ان واکنگ ڈسٹینس ہونی چاہیے ایوری لوکیلٹی ان دا سٹی. واکنگ ڈسٹینس 12 منٹ کے اندر اندر آپ نے پہنچنا ہے, گروسری اسٹور بھی پہنچنا ہے, آپ نے پارک پہنچنا ہے, اپنے اسکول پہنچنا ہے, آپ پہ ہسپتال پہنچنا ہے, آپ نے کسی پولیس اسٹیشن, گورنمنٹ سینٹر وغیرہ, یہ ساری چیزیں واکنگ ڈسٹینس میں. اس طرح نے پوری پلاننگ کی ہوئی ہے. تو 12 منٹ کے فاصلے پہ آپ پارک پہنچ جاتی ہیں. ہر بچہ جو ہے پارک کے پاس ایکسیس ہے ان کا. سو دے آر پلاننگ اے گرین فیوچر. اٹس مطلب جو انہوں نے ماڈل دکھایا ہے دنیا کو. جب آپ چین جائیں گی, آپ گئی ہیں چائنا ویسے؟ نہیں. اچھا ضرور. پھر ہمیں امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا نا؟ نہیں ملے گا, مل جائے گا, ایسا نہیں ہے, انلیس کہ آپ وہاں کمیونسٹ پارٹی کی ممبر بن جائیں. وہ تو آپ بھی نہیں بنے ہوں گے, وہ تو کوئی بھی نہیں چاہتے ہوئے بھی نہیں بنے ہوں. وہ تو کوئی بھی نہیں ہم بن سکتے کیونکہ ہم چائنیز نہیں ہیں. مگر بہرحال اگر آپ وہاں جائیں گی نا اور آپ کمپیئر کریں, نیو یارک جائیں, آپ سین فرانسسکو جائیں, آپ لندن جائیں اور کمپیئر کریں اس کو شنگھائی یا بیجنگ سے, نو مقابلہ. نو مقابلہ. اٹس شاکنگ. بیکاز دیکھیں آپ لندن جاتی ہیں, لندن ہمارے لیے تو ایسے ہے جیسے کچھ پتہ نہیں کیا ہو, رائٹ. ہمارا ایک رومانس ایسوسیٹڈ ہے نا, بڑا رومانس, ولایت کا, ولایت, شاپنگ, یہ وہ آکسفورڈ اسٹریٹ. تو آپ تھوڑا سا ادھر سے نکلتے ہیں آکسفورڈ اسٹریٹ سے تو لوگ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں. یا شاکنگ. سیرینز ہیں, ارمینینز ہیں وہ وہاں. ایگزیکٹلی. اچھا نیو یارک, سین فرانسسکو میں آپ ہوم لیسنس دیکھیں گے, آپ شاک ہو جائیں گے. بالکل. یہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے. اور وہاں جو میڈیکل کے ایشوز ہیں, اور میڈیکل کے ایشوز, ہوم لیسنس کے ایشوز, پاورٹی کے ایشوز, لوگوں کو گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے, لوگوں کی لائف سیونگز اڑ گئی ہیں ساری جناب عالی. اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی, بینکنگ کرائسس ہوئی, فائنینشیل کرائسس ہوا, ساری 40-50 سال لوگ بندہ کٹھی کری جا رہا ہے, اور 3 دنوں کے اندر وہ اڑ جائے تو کیا کانفیڈنس رہتا ہے آپ کا اکانومی میں, گورنمنٹ میں, اس ریاست میں؟ کوئی بھی نہیں, سسٹم میں بالکل بھی نہیں. تو دیکھیں نا چائنا نے جو ہے نا یہ کہا ہے کہ پہلی پرائیورٹی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پبلک کو ہم نے اچھی زندگی دینی ہے. یہ ان کی فرسٹ پرائیورٹی ہے. اس کے لیے ہمیں جو مرضی کرنا پڑے ہم کرنے کے لیے تیار, جتنی مرضی انویسٹمنٹ. اب دیکھیں لٹریسی 100% ان کی ہے, یونیورسٹی, کالج, اسکولنگ. اب بچے پاکستان سے چائنا جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, اور لوگ زبان سیکھ رہے ہیں, زبان سیکھ رہے ہیں. سو دے آر این اپ کمنگ سوسائٹی. میرے خیال سے انہوں نے ایک پرفیکٹ فی الحال پبلک کے لیے نظام کریٹ کر لیا ہے. جی ٹھیک ہے. اور ایسا ہی اگر آپ کو یاد ہو مڈل ایسٹ میں بھی تھا, بحرین میں اسپیشلی, ادھر لیبیا میں بہت پراسپیرٹی ایسا ہی تھا نا, گھر بھی ملتا تھا شادی کے بعد, آپ کو ہر چیز. بالکل ایسے ہی. پھر مگر اس میں ایک فرق تھا عفت جی, وہ یہ تھا کہ لیبیا کے پاس تیل تھا, جو گلف کنٹریز ہیں ان کے پاس تیل تھا, ایون ایران کے پاس بہت سارا تیل ہے. چائنا کے پاس یہ نہیں تھا. چائنا جو ہے نا جب 49 میں آزاد ہوا ہے اتنا غریب تھا, اتنا غریب تھا, بہت غریب, حد حساب کوئی نہیں.
کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو اتنا کچھ کھا لیتے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ فیمن اتنا دیکھا ہوا ہے انہوں نے، غربت، تباہی. ان کی ہائٹ چھوٹی ہوتی تھی، ان کی ڈائٹ بڑی مختلف ہوتی تھی، ایسی چیزیں بھی کھا جاتے تھے جو ہم کہتے تھے یار یہ کوئی انسان کھا کیسے کھا سکتے. اب دیکھیں چائنیز جو ہے لمبے ہونے شروع ہو گئے ود ان اے جنریشن، ہائٹ ان کی نکلنی شروع ہو گئی، ڈائٹ ان کی بہتر ہو گئی ہے، دے لیونگ ہیلدی لائفز. تو بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ پریشان ہے کہ یہ کیوں گرو کر رہے ہیں اور یہ گلوبل اکانومی میں کیوں جو ہے ان کا کردار بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے ماڈل کو کسی ویسے تو نہیں چیلنج کر رہے مگر بائی ایگزامپل ہمارا ماڈل چیلنج ہو رہا ہے. لوگ اب کہہ رہے ہیں یار اس سے بہتر ہے یہ ماڈل کر لیں ہم. تو یہ ان کو بہت پریشان کر رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آئی ایم ایف سے بہتر ہے پھر ہم کچھ چین کے ساتھ کچھ کر لیں، وہ تو ہمارے اندر انویسٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، سی پیک شی پیک، ون بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو، یہ وہ فلاں فلو سب کچھ، ہمارے پورٹس بنا دیں گے، ہمارا انفراسٹرکچر لے آئیں گے. تو یہ بہتر آپشن ہے. اگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز جس کو ہم گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں، جس کو جو بیسکلی ویسٹ کے نیچے رہی ہیں، اگر وہ سوئچ کر جائیں اور کہیں کہ جی ہم تو چائنا کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں، تو پھر تو گیا نا پورا ویسٹ کی ہیجیمنی جو پچھلے 300-400 سال سے قائم ہے وہ ساری تباہ ہو جائے گی. تو یہ ان کو خطرہ ہے کہ یہ ایک برکس کی شکل میں ایک چیلنج ڈیولپ ہو رہا ہے جو کہ رشیا، چائنا اور گلوبل ساؤتھ کو انٹیگریٹ کر دے گا اور ہماری بھی دال نہیں پکے گی. ہمارا جو ایمپائر ہے، ہمارا جو گلوبل ایمپائر ہے، ہماری جو دادا گیری ہے، ہمارا جو ہماری جو منوپلی رہی ہے دنیا پہ پچھلے 400 سال، وہ ختم ہونے لگی ہے. یہ ان کو خطرہ ہے. اچھا تیمور، جب بھی دنیا میں ورلڈ وار 2 کے بعد جو بھی امریکہ نے آگے سے کیا، ایک حالات ہوتے ہیں نا، اور اس حالات کی وجہ سے رزلٹ آتے ہیں. جی بالکل ایسی. اور دنیا اب کتنے سال گزر گئے ہیں، آہستہ 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 بدل کے ضروریات بدل گئی ہیں، سب کچھ بدل گیا ہے. اب ڈفرینٹ حالات کے ڈفرینٹ رزلٹس ہوتے ہیں. جی. اور کہیں امریکہ یہ بھی تو سوچ رہا ہے، جو کہ ہمیں کہا بھی گیا ہے، کہ وہ اب دنیا سے ذرا اپنے پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے جو وسائل وہ اور دنیا کو دے رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں میں خرچ کریں. کہیں ڈیپ ڈاؤن وہ اس کی پریپریشن نہیں کر رہے؟ جن لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈالا ان کی یہی خواہش تھی یا کہ وار نہیں ہونی، کہ تسی بلے ویلے جاندے رہندے ہو تھے، لڑائی کرتے رہندے ہو، رہندے ہو. بالکل وہ یہی چاہتے تھے کہ جو فورن ایڈونچرز ہیں امریکہ کے ان کو ختم کیا جائے. جو اتنے سارے اخراجات کیے جا رہے ہیں، کوئی ایران میں جنگ کرو، پھر عراق میں کرو، پھر افغانستان کو آکیوپائی کرو، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو، پھر اڈے الگ بناؤ، پھر فلانا کرو، وہ چاہ رہے تھے یہ سب ختم کرو. اور یہ جو پیسے اتنے استعمال ہو رہے ہیں، یہ پیسے جو ہیں ان کو انویسٹ کرو اپنے لوگوں امریکہ کی پبلک پہ. ہیلتھ کیئر ٹھیک کرو، یعنی کہ یہاں پہ ہمیں نوکریاں ملیں، ہمیں ملازمتیں ملیں، ہمیں جابز ملیں، پینشنز ملیں. یہی چاہتے تھے وہ. تو جب ٹرمپ کو آپ دیکھیں، جب اس نے الیکشن کیمپین اپنا کیا تو اس کا یہی وعدہ تھا. اس کا وعدہ ایگزیکٹلی یہ تھا کہ اگر میں آ گیا تو ہم ایران میں جنگ نہیں کریں گے، اگر میں آ گیا تو یہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے میں تو اس کو ختم کر دوں گا، اگر میں آ گیا تو ہم آئندہ کبھی افغانستان میں اس طرح آکیوپائی نہیں کریں گے، میں ورلڈ پیس لے کے میں امن لے کے آؤں گا، اور پھر میں وہ سارے کے سارے پیسے جو ضائع ہو رہے ہیں وہ لوگوں پہ لگاؤں گا. یہی اس کا وعدہ تھا. اسی لیے بہت سارے لوگوں نے اس کو ووٹ بھی ڈالا. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسی جھوٹا وعدہ تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایم ہی بس لوگوں کو خوش کرنے والی بات ہے، ایسے اس نے کرنا کوئی نہیں تھا. مگر بہرحال لوگوں نے امریکن پبلک کے بہت سارے لوگوں نے بلیو بھی کیا اور ووٹ بھی ڈالا. بٹ دیٹس واٹ دے وانٹیڈ. مگر ریئلٹی بالکل اس کے دیکھیں برعکس ثابت ہوئی کہ امریکہ کے ٹرمپ جیسے ہی آئے اس نے 8 مختلف ملٹری آپریشنز اپنے ٹینیور میں کر دی ہیں آلریڈی. تو اور وہ ختم ہونے کا مطلب ورلڈ وار کے دہانے پہ آپ لے آئے ہو دنیا کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک وار شاید دنیا کا فیس چینج کر دے ایونچولی؟ 100% ہو گیا ہے فیس چینج. انفیکٹ آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر تو سب سے پہلے اگر مڈل ایسٹ کی ہم بات کریں تو مڈل ایسٹ کے تو پچھلے چند سالوں میں بالکل تبدیلیاں نظر آ رہی. کئی ریاستیں ٹوٹتی ہوئی نظر آئی ہمیں. آپ نے لیبیا کی بڑی اچھی اگزامپل دی. لیبیا افریقہ کی سب سے زیادہ پراسپرس سوسائٹی تھی، اور وہاں پہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ صرف شادی اگر آپ کر لیں، صرف شادی کر لیں
تو حکومت آپ کو گھر دے دیتی تھی, گھر دے دیتی تھی. بجلی کا بل بھی نہیں آپ نے دینا بجلی تھا, کا کوئی بل, بل نہیں تھے, ایجوکیشن ایون فری, کہ حج پہ بھی آپ کو اسپانسر, حج پہ بھی اسپانسر, ایجوکیشن فری, ہیلتھ کیئر وغیرہ. مطلب اتنی پراسپرس سوسائٹی تھی کہ جس کی کہ مطلب ایسی ڈکٹیٹرشپ ہو تو آئی وونٹ مائنڈ. تو ایسے ہی ہے. تو اب ہوا کیا کہ جب گدافی کیا ہے, اس کو گیا کیا, اس بیچارے کو قتل کیا, ذلیل اس و کو مارا, خوار کر کے. اس کے ملک کے اندر سول وار پیدا کی, اس کو پھر نیٹو نے وہاں پہ نو فلائی زونز بنائی. وہ نو فلائی زونز کیا تھیں, اس کے ذریعے فرانس نے بیسکلی لیبیا پہ اٹیک کیا ہوائی جہازوں کے ذریعے, اور پوری ان کی آرمی کو توڑا. توڑنے کے بعد وہاں سول وار جان بوجھ کے ڈیولپ کروا کے تو وہ دیکھیں لیبیا میں آج تک سول وار چل رہی. سوچیں, اور اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر تو وہی ٹھیک تھا. ہاں دیکھیں لوگوں کی ضرورت نہیں I've heard بہت سارے لوگ پاکستانی جو وہاں بڑے عرصے سے رہ رہے تھے, جب وہ آئے تھے وہ روتے تھے اور کہتے تھے اتنی ہماری اعلیٰ زندگی گزری. is 100% true, 100% true. لیبیا کو انہوں نے برباد کیا, بٹ صرف لیبیا نہیں ہے, سیریا کو انہوں نے برباد کیا. سیریا ویری پراسپر, اور اتنی سیکولر سوسائٹی سیریا آپ سوچ نہیں سکتی. سب سے زیادہ سیکولر سوسائٹی لیبنان اور سیریا آر دا ٹو موسٹ سیکولر کنٹریز ان دا ہول مڈل ایسٹ. اور آج وہاں پہ کس کی حکومت ہے؟ آج وہاں پہ HTS کی حکومت ہے, جو بیسکلی ISIS ہے, حزب اللہ اینڈ آل دیٹ. ایگزیکٹلی. تو جولانی جو ہے وہ بیسکلی وہ بندہ ہے جو کہ لوگوں کے گٹے اتار رہا تھا ISIS کے ساتھ. And this was all done by design. This was done by design and this was Netanyahu's plan کہ ان کو ہم نے جو ہے نا مذہبی مرافرت میں اور مذہبی انتہا پسندی میں پھنسا دینا ہے. یہاں پہ ہم سول وار شروع کرا دیں, یہاں ہم سیاہ سنی فساد شروع کرا دیں, سنیز جو ہیں وہ ان کو ہم بھڑکا دیں کہ الیوائٹس جو ہیں یہ کیوں اقتدار میں, ان کو ہم بھڑکا دیں, مذہبی لڑائی چھیڑ دیں. مذہبی لڑائی چھیڑ کے انہوں نے ایک سیکولر حکومت کو گرایا ہے, اور وہاں پہ اس کی جگہ کس کو لے کے آئے ہیں؟ بیسکلی جو مڈل ایسٹ کے طالبان ہیں ان کو لے آئے ہیں. یہی بات ہے. تو سیریا میں تباہی انہوں نے کروائی. عراق کا میں نے ذکر آلریڈی کر دیا, وہاں انہوں نے پورا نقشہ بدلا ہے پچھلے 20 سالوں کے اندر, اور ایک اچھی بھلی ریاست کو, میں صدام حسین کے بڑا سخت خلاف ہوں, بہت ہارش ڈکٹیٹر تھا, مگر ایک ریاست تو تھی نا وہاں پہ, انہوں نے تو بالکل اس ریاست کو پاش کر دیا. زندگی اور آج تک وہ سنبھل ہی نہیں پائی. بھائی دیکھیں ایک چیز خراب ہے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, مگر ایک عمارت خراب ہے اس کو آپ ٹھائی دیں اور لوگ اس کے اندر, اس کے ربل کے اندر تباہ پس جائیں, اس کا کس کو فائدہ ہے؟ کسی کو فائدہ نہیں ہے. انہیں کو ہے بس, انہیں کو ہے. یمن میں سول وار, سوڈان میں سول وار, مطلب پورے مڈل ایسٹ کے اندر, نارتھ افریقہ کے اندر انہوں نے سول وارز چھیڑی نہیں ہے. تو اٹس اے ڈارک ٹائم مسلمانوں کے لیے, بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ مشکل تاریک وقت ہے. میرے خیال سے یہ لاسٹ چانس ہے, بلکہ جہاں پہ اسٹیبل حکومتیں ہیں, تو وہ اسٹیبل حکومتیں جن کو ہم اسٹیبل کہہ رہے ہیں, وہ اسٹیبل حکومتیں جو ہے نا انتہائی تنگ نظر حکومتیں ہیں. مثلاً سعودی عربیہ, مثلاً UAE, مثلاً بحرین, مثلاً گلف کنٹریز, مثلاً کویت وغیرہ. دیکھیں یہ مونارکیز ہیں, بادشاہتیں ہیں. آج تک بادشاہتوں کو تبدیل نہیں کیا. بادشاہت کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیسکلی یہ ملک میری ملکیت ہے, آپ کا ملک نہیں ہے, ملک ان کا ہے, اس بادشاہ کا ملک ہے. تو یہ تو ایک بڑا پرانا فرسودہ کانسیپٹ ہے نا. لیکن جہاں ڈیموکریسی بھی ہے اس خطے میں تو کیا ہی ہو رہا ہے وہاں. ویسٹرن ڈیموکریسی تو فیل ہے نا, مگر ڈیموکریسی بہرحال ایک ایسا تصور ہے جس میں میں آج بھی یقین کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر صحیح طرح سے اس کے رولز فالو کیے. اچھا, اب اس پورے ابھی ایران اور یہ وار میں جو UAE اب ایک الگ اینٹی بن کے جی ابھر جو رہا ہے, ایسے ہی ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی سنا ہے وہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان کو ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے, اور UAE نے نکل کے کہہ دیا کہ میری تو گنگا الگ ہے بھائی. جی بالکل. تو سر یہ کیا ہے؟ UAE دیکھیں نا, اس نے بڑا نقصان اٹھایا ہے. بامبنگ تو سب سے زیادہ بامبنگ کا نقصان ہے, مگر اس سے بڑھ کر ان کی اسٹاک مارکیٹ کا بہت برا کریش. ریپوٹیشن, دا سیفسٹ پلیس سے. ایگزیکٹلی. پھر ملٹی نیشنل کمپنیاں باہر نکلی ہیں, انویسٹمنٹ وہاں سے گئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جو بھی بہت زیادہ پیسے کما لیتا تھا نا, وہ اپنے پیسے دبئی بھیج دیتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ٹیکسز نہیں تھے. سب سے بڑی بات یہ, ٹیکس نہیں ہے, ٹیکس ہیون ہے. وہ نوکریاں کرنے لوگ وہاں پہ تڑپتے تھے کہ ہمیں نوکری دبئی میں مل جائے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے لوگ نوکری کرنے بھی جاتے تھے, ملازمت کے لیے جاتے تھے.
good life. اینڈ ویری گڈ لائف, ویری ویری گڈ لائف, اس میں کوئی شک نہیں. مگر اب جب یہ جنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں 2-3 چیزیں ہوئیں. نمبر 1 تو ان کا اسٹاک مارکیٹ بہت بری طرح سے ہلا ہے. ان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں ایک پوائنٹ پہ $120 بلین سے نیچے آ گئی تھی ان کی اسٹاک مارکیٹ. اتنا زیادہ نقصان ہو رہا تھا. دوسرا یہ کہ جو ایکسپیٹ کمیونٹی, جو بڑی پڑھی لکھی ایکسپیٹ کمیونٹی, یورپ اور امریکہ اور ویسٹرن گورے وغیرہ جو ایکسپیٹس ہیں, وہ وہاں سے سارے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہاں تو جنگ ہو رہی ہے, تو ہم تو ابھی فی الحال اپنے گھر کو تالا لگا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں. تو وہ فی الحال وہاں سے ایگزٹ کر گئے. اب وہ جب ایگزٹ کرتے ہیں تو بہت سارا پیسہ لے کر وہ ایگزٹ کر رہے ہیں. پھر تیسرا, ٹورزم کو بھی ڈھس پڑی ہے, کیونکہ اتنا بندہ آتا ہے وہاں پہ خرید و فروخت کرتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یار ابھی ذرا ٹھہر جو, دیکھیں گے, ابھی جنگ ہو رہی ہے. تو پھر اوپر سے پراپرٹی جو ان کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ. یس, ریئل اسٹیٹ از دیئر مین تھنگ. اچھا, پھر اس کے بعد جو جنگ ہوئی اس میں ڈائریکٹلی ہٹس ہوئی ہیں مختلف جگہوں پہ. ایویشن کو نقصان, آئل فیلڈز وغیرہ پہ اٹیکس, یہ سب کچھ ہم نے دیکھا. تو وہ ایک اور نقصان ہے جس کو پورا کرنا ہے. اگر جنگ جاری رہتی ہے اور ایسکلیٹ کرتی ہے تو کسی وقت بھی ایران کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم تو جو پارس آئل گیس فیلڈ ہے اس پہ ماریں گے بم, ہم آپ کی فیسلٹی, آپ نے ہماری فیسلٹیز پہ مارا, ہم آپ کی فیسلٹیز پہ ماریں گے. تو اور نقصان ہو سکتا ہے ابھی. تو اس وجہ سے یو اے ای کو بہت نقصان ہوا ہے. تو بہت عرصے سے سعودی عربیہ اور یو اے ای تقریباً لاک سٹیپ چلتے تھے ہر چیز میں. مگر اب ان کے اختلافات ہیں. صومالیہ پہ بھی اختلاف ہیں, یمن پہ بھی اختلافات ہیں. اینڈ سیکنڈلی یو اے ای کا جو وہ تھا فیس, اب سعودی بھی اپنا وہی فیس بنا رہا ہے نا, تو ڈائریکٹ کمپٹیشن یہ بھی ہے. ہاں, سعودی عربیہ نے ان کی نقل کر لی ہے کہ ہم بھی بڑی لبرل سوسائٹی بنائیں گے, ہم بھی وہ سخت قوانین ختم کریں گے, ایٹ لیسٹ کچھ علاقوں میں رکھیں گے, کچھ علاقوں میں ختم کر دیں گے. بیسٹ آف بوتھ ورلڈز ہمارے پاس ہوگا. وہ ڈائریکٹلی یو اے ای سے کمپیٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس پیریڈ میں عفت جی یہ ہوا کہ 2 ملکوں کو بڑا فائدہ ہوا اس جنگ کا. آپ حیران ہوں گی سن کے. کاسٹ آف وار کی ہم بات کر رہے تھے, بینیفٹس آف وار بھی ہوئے ہیں. اوکے, ہاں جی, کس کو ہوا ہے؟ سعودی عربیہ اور عمان 2 ملک ہیں جن کو اتنا فائدہ ہوا اس جنگ سے کہ آپ کے تصور سے باہر ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ جب اسٹریٹس آف ہرموز تو ہو گیا بند ہو گیا, تو وہاں سے جو تیل آنا تھا وہ تو آ نہیں سکتا, مگر سعودی عربیہ اور ذریعہ عمان اپنا تیل نکال سکتا ہے. تو سعودی عربیہ نے اس طرف سے بھی نکالا ہے اور نیچے سے بھی تجارت وغیرہ کر کے تیل نکالا ہے, جس کی وجہ سے سعودی عربیہ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ آسمان کو چھو رہی, عمان کی سٹاک مارکیٹ وہ آسمان کو چھو رہی. انہوں نے بلینز کمایا اس پیریڈ کے اندر. تو جو بیلنس آف پاور تھا یو اے ای اور سعودی عربیہ کے درمیان, اس میں سعودی عربیہ اوپر آ گیا یو اے ای کے مقابلے, اور عمان بھی. عمان نے بہت, عمان بیچارہ تو بالکل ہی ماٹھا تھا, سائڈ بالکل ماٹھا تھا, مگر ٹپ پہ تھا نا جیوگرافکلی, وہاں سے وہ چیزیں نکال سکتا تھا. سو لینڈ سے جتنی تجارت وہاں اسٹریٹ سے بند تھی, سی سے بند تھی, اس نے لینڈ سے موو کر کے عمان کے ذریعے سے وہ گئی ہے. تو اس لیے انہوں نے تو بہت پیسے کمائے ہیں. ایون فلائٹیں آپ کو پتہ ہوں گی کہ جو قطر اور یہ وہ سے گزرتی تھیں فلائٹیں, وہ عمان سے گزری ہیں. یس, لوگ دبئی سے وہاں تک گئے ہیں. ایگزیکٹلی, لوگ عمان کے ذریعے سے ٹریول کر رہے ہیں. تو ان کا تو ایئرپورٹ اس وقت بھرا پڑا ہے, ان کی جو پورٹس بڑے پڑے ہیں, وہ مطلب ایون کراچی میں بھی بڑا پیسہ کمایا. چلو شکر ہے ہمارا بھی کوئی ایون کراچی. جی, اس سے کچھ نظر بھی آ رہا ہے نا, پھر آپ کو کہیں موٹیو آف لاٹ آف تھنگس بھی سمجھ آتی ہیں کہ کون کس کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے یو اے ای جو ہے, قطر جو اور کویت وغیرہ, یہ چاہ رہے کہ جلدی جنگ ختم ہو, جلد از جنگ ختم ہو, اور اتنی دیر میں ان کو ایسے سٹیپس اٹھانے پڑے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی اکانومی کو سیکیور کر سکیں, کیونکہ نقصان ہوا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جو ایکسپیرٹس وغیرہ, جو مطلب لوگ ورکنگ کلاس لوگ ہیں, ان کو بے شک ابھی رہنے دو, باہر نکال دو, ابھی ان کے ویزاز ڈینائی کر دو, سو آن. پاکستان سے بھی کہو کہ جو 3.4 بلین انہوں نے ادا کرنا ہے وہ ہمیں پیسے یعنی کہ وہ اپنی ریزنٹمنٹ کا, ناپسندیدگی کا یہ اظہار کرے کہ ساڑھے نال ہے کیتا ہے تو ہون دیکھو. مگر آلسو اٹس اکنامکلی ڈریون, کیونکہ پراسپیرٹی اس لیول کے ابھی نہیں ہے نا, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے لونز دیے ہیں وہ ہمیں واپس کرو, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں لیبر کی ضرورت نہیں, ہمیں پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ پیسہ نکلا ہے نا وہاں سے, اب وہ پیسہ واپس کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وقت لیبر جب پیسہ آتا ہے پھر لیبر آتا ہے, اگر پیسہ نکل جائے پھر لیبر کی ضرورت ہی کیوں ہے, کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ابھی وہ پیسہ واپس لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے وہ لیبر کو ذرا پیچھے رکھ رہے ہیں. لیکن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ ریلیشن شپس کسی طرح بہتر ہو پائیں گے, کیونکہ ابھی تو یہ کافی
جی لگ رہا ہے آپ کو کہ بلاکس ود ان مڈل ایسٹ بن گئے ہیں نا آپ کے, کون کس کے ساتھ ہے اور کون کس کے دیکھیں اب ایران نے سیکنڈ آفر, جو سیکنڈ راؤنڈ ہوا, پھر پہلے راؤنڈ تو ادھر ختم ہو گیا, انہوں نے کہا جی 5 سال کے لیے مان جاتے ہیں, انہوں نے کہا جی 20 سال سے کم نہیں ہم نے ماننا. اب سیکنڈ راؤنڈ میں ایران نے ان کو کاؤنٹر آفر دیا ہے, مگر امریکہ نے کہا ہے, ٹرمپ نے کہا ہے کہ اٹس یس بیٹر دین دا لاسٹ ون بٹ اسٹل اٹس ناٹ انف, کیونکہ امریکہ جو ہے نا میکسیملسٹ پوزیشن پہ ہے کہ بس یہ 20 سال سے ہم نے 19 سال بھی نہیں ماننا, بس 20 سال پہ جب آپ کہیں گے کہ ہم یورینیم انریچمنٹ نہیں کریں گے, نیوکلیئر پروگرام نہیں رکھیں گے, تب ہم مانیں گے. اب ایران کہہ رہا ہے کہ میٹ اس ہاف وے, تو آپ 5 کہہ رہے ہیں, میں 20 کہہ رہا ہوں, چلو آپ کی نہیں میری 8 پہ آ جاؤ, 8 پہ آ جاؤ, 10 پہ آ جاؤ, چلو 12 پہ آ جاؤ, کہیں تو آؤ نا, کہیں تو بیچ میں آئے. تو امریکہ نہیں کر رہا. نہیں تو اس کا سے یہ نہیں لگ رہا کہ اسے ماننا ہی نہیں ہے بس. یہی بات, اصل بات یہ ہے کہ وہ بہت ہارڈ پلے کر رہے ہیں. ہارڈ پلے کرنے کی وجہ یہ کہ ان کی کیلکولیشن اب چینج ہو گئی ہے. پہلی کیلکولیشن ان کی یہ تھی کہ ہم ان کو ماریں گے, جب ہم ان کو ماریں گے ان کی حکومت گر جائے گی اور یہ گھٹنے ٹیک کے جو ہے نا معافی مانگے گئے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم ان کو ڈکٹیٹ کریں گے ہمارے اپنے ٹرمز. وہ ہوا نہیں ایسے, ٹھیک ہے, انہوں نے مارا مگر انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے, تو وہ ٹرمز اپنی ڈکٹیٹ نہیں کر پا رہے. ابھی بھی وہ اسی زوم میں ہے کہ ہم اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کریں. اور بیکاز دنیا میں جتنے اس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں اس کا پریشر بھی ہے. اب یہ اگلا پریشر ہے. اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایران تم نے اسٹریٹس آف ہارموز کو بند کیا ہے, ہم بھی تمہارے ساری ٹریڈ کو بند کر دیتے ہیں, ہم ماریں گے اگر ہم تمہارے بلاکیڈ کو بلاکیڈ کر دیں گے. تو انہوں نے بلاکیڈ کر دیا, تو اب تو وہاں سے کوئی کشتی آ جا نہیں سک رہی. تو ایران, وہ ان کے مطابق ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اب ہم نے ایران کو نا اکنامکلی یہاں سے پکڑ لیا اور ان کو ان کے بقول $500 ملین ایک ہر دن نقصان ہو رہا ہے ایران کو. ایسا ہے نہیں, یہ ان کے مطابق ہے, ٹھیک ہے. لیکن انفلیشن تو بہت ہو گئی. انفلیشن ہے, نقصان تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ہو سکتا ہے 500 ملین نہ ہو سکتا ہے 100 ملین ہو سکتا ہے 20 ملین ہو سکتا ہے, پر نقصان ہے. نقصان ہے. تو ان کا اندازہ یہ ہے کہ ایران کو اگر ہم اس طرح سینکشن کر دیں گے, گلا دبائیں گے, تو اب یہ گلا دبانے کے نتیجے میں گھٹنے ٹیک دیں گے. وہ تو نہیں کہ اس نے ساری زندگی نہیں کیا. اصل بات یہی ہے, انہوں نے تو 20 سال سینکشنز اٹھائے ہیں پہلے, ان کے اوپر تو سالوں سے سینکشنز رہے ہیں اور سخت ترین سینکشنز. انہوں نے تو مطلب تقریباً 1980 سے وہ سینکشنز ہی سینکشنز دیکھی آ رہے ہیں, تو 20 سال کیا 40 سال سے انہوں نے سینکشنز دیکھی ہیں. تو اٹس ناٹ سو سمپل کہ وہ اتنی آسانی سے جو ہے نا سینکشنز کی مطلب وہی, اگر ہم اس کو بہت آسان لفظوں میں انسانی اگزامپل دے کے کر لیں کہ جب آپ کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے اور تو آپ کہتے ہیں کی ہو جائے گا. ہاں ہن بچی کچھ رہ کچھ نہیں گیا, جو کچھ لینا سی وہ لے گئے, تو کرو ٹھیک ہے, پھر اسی بھی لڑیں گے. بیک اگینسٹ دا وال والی بات ہے, بالکل کوئی کارنر ٹائیگر والی بات ہے. کدھر جائیں وہ, کیا کریں, کوئی آپشن ہی نہیں آپ دے رہے ان کو. اور تو اب اگلی پیس ٹاکس جو سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں پیوٹن کی بھی انوالومنٹ چاہ رہا ہے ایران, تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی ایسی نہج پہ بات پہنچے گی؟ نہیں, ایران تو ڈیفینیٹلی چاہ رہا ہے کہ چائنا اور رشیا کو اس پوری سچویشن میں لایا جائے, اور اور یہ ایک بارگیننگ چپ بھی ہے نا ان کے لیے کہ اچھا آپ ہماری بات نہیں مانتے, ساڈا بڑا بھرا بھی ہے. اور اب فی الحال پیوٹن ہے اس کی ایک ایسا, دیکھیں پیوٹن بہت پاورفل ہے, اس کی وجہ یہ کہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, سیدھی بات ہے, اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے, آج بہت بڑی فوج ہے, اور ان کی بھی اندر بہت ریزیلینس ان میں آ گئی ہے. مطلب وہی اگین کہ کیا کر لو گے, اب اتنا تو کر دیا. اب دیکھیں نا, یوکرین میں جو جنگ ہوئی اس میں امریکہ کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم یوکرین کو, انہوں نے بلینز کے ویپنز دیے, بلینز کے, تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے جو روس کی فوج ہے نا وہ ٹوٹ جائے گی, پاش ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی. مگر ایسا نہیں ہوا. روس کی فوج نے بیسکلی نیٹو کی سولجرز کا مقابلہ تو نہیں کیا, مگر رشیا کے پوائنٹ آف ویو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یوکرین میں ہم نیٹو سے لڑ رہے ہیں. آپ رشین سے نہیں ملی, میں ملا ہوں نا, تو میں نے ان سے کہا, پوچھا ان سے, میں کہا یہ یوکرین میں کیسے, یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے کیسی, کہ ہم یوکرین سے تو نہیں لڑ رہے, ہم تو نیٹو سے لڑ رہے ہیں. وہ صاف یہ کہتے ہیں ہم تو امریکہ سے لڑ رہے ہیں ان یوکرین, بٹ ہماری لڑائی ہو رہی نہیں. تو پھر اس کی اتنی بےزتی کیوں کی تھی بیچارے کی, زیلنسکی کی؟ کیونکہ اس وقت دیکھیں ٹرمپ تو ہر اپنے ایلائی کی بےزتی کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاپان کی پرائم منسٹر آئیں تو ادھر بھی بےزتی کر دی,
اردوغان گئے تو اردوغان کی بھی بیسی او یو نو اباؤٹ یو نو الیکشنز اینڈ ریگنگ الیکشنز, ٹھیک ہے, زیلنسکی کی بےزتی کر دی. مطلب ابھی آپ دیکھیں کنگ چارلز وہاں پہ گیا ہوا تھا, ہیں جی, تو کنگ چارلز ہاتھ میں آ رہا ہے تو وہ آگے آگے اس نے کر رہی ہوں اپنے منسٹروں سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا. مطلب یار کوئی ایٹیکیٹ ہوتا ہے. That won't give him any جس سے کہنا چاہیے فائدہ نہیں فائدہ کیا ہوگا, بس وہ از لائک ہی از اے بٹ آف اے بلی. اصل تو بات بلی کا تو پھر علاج یہی ہے کہ بلی کو پھر بلی ہی. بلی So کو what do پھر you جواب see? What's going to happen next? سو آئی تھنک یو نو آئی مین ایران جو ہے وہ رشیا اور چائنا دونوں کو انوالو اسی لیے کر رہا ہے کہ اپنی بارگیننگ. Are they willing to be part of it? یس آف کورس, آئی مین اس سینس میں تو نہیں کہ وہ فوجیں اپنی بھیجیں گے, نہیں for the talks. دے آر ریڈی کہ بھائی ہم اپنا دیکھیں بیک گراؤنڈ میں تو چائنا کردار ادا کر رہا تھا نا. جب یہ پہلی راؤنڈ بھی ہوا تھا تو پہلے امریکہ نے اپنی لسٹ بھیجی ڈیمانڈس کی, پھر ایران نے اپنی لسٹ بھیجی, چین نے پھر 5 نکات بھیجے, تو اور پاکستان کی حکومت کو بھی کہا کہ بھائی آپ بھی کریں بات, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. امریکہ نے بھی کہا آپ کریں بات وغیرہ. سو بیہائنڈ دا سینس چائنا واز پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ اسٹریٹجک رول, اینڈ چائنیز ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی تو ایران نے مقابلہ کیا اصل میں. یہ بھی ایک بات کلیئر ہے. رشین ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے, چائنیز ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کے دیکھیں یہ تو ایک پالیٹکس کا اصول ہے نا, دی اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایران کو اٹیک کریں گے تو ایران تلاش کرے گا کہ اچھا پھر تہاڈا دشمن کون ہے, اسی وہ نال پھر رل جائیے. دیر از نو ادر آپشن فرینکلی. یہ تو ہوتا ہی ہے سیاست میں, تو یہی وہ کر رہے ہیں. تو اپنی بارگیننگ پوزیشن اس طرح سے بڑھا رہے ہیں. اس میں پھر رشیا اور چائنا کو بھی فائدہ ہے. یو سی, رشیا اور چائنا کو فائدہ ہے بیکاز اب وہ پلیئر بن گئے ہیں کہ ہم وی کین ڈٹرمن دا پیس. جی, تو اس طرح روس اور چین کو موقع ملتا ہے کہ وہ پیس کیپرز بن جائیں, اور اگر وہ پیس کیپرز بنتے ہیں پھر تھرڈ ورلڈ کے اندر جتنے بھی کانفلکٹس ہیں اس کے اندر وہ چاہیں گے, وہ ملک چاہیں گے کہ رشیا اور چائنا انوالو ہوں. تو اس سے بھی امریکہ کی جو گلوبل ہیجمونک پوزیشن ہے اس کو ڈیمیج تو ہوتا ہے. خطرے میں, جی ہاں, خطرے میں اور شدید خطرے میں, جی ہاں, صحیح. کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو اب نیکسٹ پیس ٹاکس کیا رشیا میں ہوں گے؟ یہ تو دیکھیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ رشیا میں پیس ٹاکس ممکن ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا کو اس وقت امپارشل آربیٹریٹر نہیں سمجھا جائے گا, اور امریکہ کا ڈیلیگیشن کبھی بھی رشیا جا کے ایسی پیس ٹاکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پاکستان کین بی اے وینیو. پر چائنا وزٹ بڑا بیچ میں امپورٹنٹ ہے, وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اس کا کیا بس وہ دیکھتے ہیں اب ادھر کیا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ تجزیہ تھا کہ چائنا کی وزٹ سے پہلے ٹرمپ جو ہے وہ وائنڈ اپ کرے گا سب کچھ, مگر فی الحال ایسا نظر نہیں. لیکن 9 مئی کو ہمارے لیے تو بہت اہمیت ہے. 9 مئی سنا ہے کہ یہ 9 مئی پورے ورلڈ پیس کے لیے بھی ایک اہمیت رکھتا ہے. چلے لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ کیا ہوتا کہ ہمارا خطہ بھی ٹھیک رہے اور ہمارا ملک بھی ٹھیک رہے. تو اب پہلے تو ایک میں بہت امپورٹنس ملی پاکستان کو پیس ٹاک میں, اور رائٹ فلی سو. بالکل ایسے, مطلب جو ہماری حیثیت ہے اس سے بہت بڑا ہم نے اٹھ کے ڈپلومیسی بھی پروو کی ہے اور کام بھی کیا ہے. یہ رول آپ کو نظر آ رہا ہے آگے بھی کہ دس از اٹ؟ نہیں, اگر ہم اپنے کردار کو اسی طرح چلاتے رہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہم بہتر اور اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آفٹر آل ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ہمارے پاس بہت بڑی فوج اور سم ہاؤ پتہ نہیں کیوں پر ٹرمپ کو ہم پسند بھی آئے. ابھی میں ادھر آ رہا تھا. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے, اور ایک افیکٹو فوج ہے جو ثابت میدان میں ثابت کر چکی ہے. اور ہم نے سعودی عرب کی سیکیورٹی کا ذمہ بھی لیا ہے. یو اے ای کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپس آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو فی الحال تو پازیٹیو ہی ہیں. ابھی پازیٹیو ہے؟ ہاں جی, ابھی پازیٹیو ہیں. مطلب ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا بمپ ہوا ہے کہ ہمیں ہمارے بلینز واپس کر دیں اینڈ سو آن سو فورتھ, مگر کوئی ایسا ہمارا جھگڑا نہیں ان کے ساتھ. نہ ہمارا ایران کے ساتھ کوئی خاص جھگڑا ہے, اور یہ اسی پوزیشن میں ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے بھائی. ہمارا سارا فارن ریمیٹنس وہاں سے آ رہی ہے. ہمیں ضرورت کبھی بھی نہیں ہوتی, لیکن ہم کر جاتے ہیں. ہم نے پہلے کم پنگے لیے ہیں. تو ہیو یو لرنڈ اے لیسن؟ یہ تو بڑا مشکل ہے کہنا. دیکھیں, لرنڈ لیسن تو میں نہیں کہوں گا کہ وی لرنڈ اے لیسن. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو اندرونی معاملات ہیں اس میں ہمارا کردار کو خاص تبدیل نہیں ہوا.
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بین الاقوامی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوکے ویل ڈن، دیکھیں جی ہم نے وہاں امن پیدا کیا، مگر اندرونی معاملات میں ہم ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے ہم پہلے چل رہے تھے. چند مثالیں لے لیجئے جی کہ ابھی ریسنٹلی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اسلام آباد کے اندر ایک بہت پرانی کالونی ہے جہاں پہ مزدور رہتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو 24 گھنٹے کے اندر اندر آرڈر دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، ہم سب کچھ بلڈوز. الٹرنیٹو کچھ دیا؟ کوئی آلٹرنیٹو نہیں، یہ کیسے بلڈوز کر possible دیا ہے؟ ان کے گھروں کو. تو وہ کہاں گئے؟ اور وہ بیچارے اب در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کا بڑا برا حال ہے. ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نا مین ہیٹن اور پتہ نہیں شنگھائی کا مکسچر ایک بڑی زبردست چیز بنائیں تو گے. ان کا کیا بنے گا؟ ایگزیکٹلی. اب بھائی مین ہیٹن اور شنگھائی کا مکسچر نہیں چاہیے ہمیں، غریب لوگوں کے لیے اچھے ہاؤسنگ ایٹ لیسٹ الٹرنیٹو ان کو دے تو ہمیں صحیح. روٹی کپڑا مکان چاہیے. ہمیں امیروں کے لیے اور بڑی بڑی عمارتیں نہیں چاہیے، ان کے پاس تو پہلے ہی ہے. لیکن ابھی ایک لیٹسٹ نیوز آئی ہے کہ کوئی امیروں کی بلڈنگ بھی ڈیمولش کی گئی ہے اچھا کہاں پہ؟ اسلام آباد میں. اچھا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. لیکن دیٹ ڈزنٹ میک کہ جن کو نکالا گیا ہے ان کا اپنے کوئی بندوبست تو دنیا میں ترقی پرائیورٹی کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ جگہیں خالی کرنی پڑتی ہیں سڑکیں بنانے کے لیے، لیکن آپ ان کو اس کا متبادل دیتے ہو. ایگزیکٹلی رائٹ. دیکھیں اصل بات صرف اس ایشو کی نہیں ہے، اصل بات جو ہے فجی وہ پوری پالیسی کی ہے. آپ کا اثاثہ ہے آپ کے لوگ. یو ہیو 250 ملین پیپل. کتنے کروڑ کی؟ 250 ملین پیپل ہیں یہاں پہ ہمارے جی پاس. 25 کروڑ. 25 کروڑ کی آبادی ہمارے پاس ہے. اٹس اے Huge. ہیوج پاپولیشن. اب امیجن کریں کہ یہ 25 کروڑ لوگ ایجوکیٹڈ ہوں، ان کے پاس ہیلتھ کیئر ہو، یہ اسکلڈ لوگ ہوں، تو ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو ہمارا سب سے بڑا اور ہمارا ینگسٹ پاپولیشن ہائیسٹ ہے. ایگزیکٹلی رائٹ. ہمارے پاس بڑی ینگ پاپولیشن ہے. تو ہم نے انویسٹ جو کرنا ہے وہ ہائی رائز اپارٹمنٹس میں نہیں کرنا. ہم نے انویسٹ جو کرنا ہے وہ ایلیٹ میں نہیں کرنا. ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ لیڈ تو خود ہی کر لیتا ہے، وہ تو خود کر اس لیتے کے بعد تو پیسہ ہے، وہ تو اپنے پرائیویٹ اسکول پرائیویٹ ہاسپٹلس بنا کے خود کر لیتے ہیں سب کچھ. انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے پبلک کے اندر. جس دن ہم نے چائنا کی طرح اپنی انویسٹمنٹ پبلک کے اندر کرنی شروع کی تو ہم بھی چین کی طرح ترقی کریں گے. یہ بات تو کون اس کے ذمہ دار خلاف ہے؟ دیکھیں کوئی بھی سیاسی پارٹی، فرینکلی میں تو سچی بات کہوں گا، کوئی کسی بھی پر سیاسی پارٹی رول تو نہیں کر رہی. کون سی سیاسی پارٹی رول صحیح کر بات رہی؟ جو آرڈرز ہی سارے مان جو رہے. حکمران طبقہ آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کا سارا ہی تقریباً اب یہی سوچتا ہے کہ IMF کی پالیسی جو ہے وہی ٹھیک ہے، کہ جو جس طرح چل رہا ہے وہی ٹھیک ہے. کوئی ریڈیکل ریسٹرکچرنگ کی بات نہیں کر رہا. کیونکہ ایک بہت بڑی پاور کی جسٹیفیکیشن نہیں رہے گی نا اگر یہ سب کچھ ہو ایسے گیا. بھی ہے. ایک ہی پارٹی تھی جس سے جو ترقی پسند لوگ تھے مین سٹریم کے اندر، جس سے لوگ امید رکھتے تھے کہ کوئی روٹی کپڑا مکان پیپلز وغیرہ پارٹی. دیں، مگر وہ بھی اب اس کو دلچسپی نہیں. جتنی انہوں نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے جس علاقے پہ ان کا راج ہے جی اس کو دیکھ لیں، پچھلے اس کو دیکھ لیں، مگر ان کی پالیسیز دیکھ لیں. جب وہ پچھلے پیریڈز کے اندر آئی ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے تو بہت سارے لوگوں کی توقعات تھیں کہ چلو کو روٹی کپڑا مکان، چلو کو غریبوں ایک کا دفعہ بھی نہیں ایسا بھلا کچھ ہو. بس وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنا کے انہوں نے کہا بس فل سٹاپ یہیں پہ ہی ہے، ختم. اس کے علاوہ وہی جو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھکاری بنانے میں ہم زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، خود کمانے میں انویسٹ ہی نہیں کرتے. ایبسلیوٹلی رائٹ. ایجوکیشن کی حوالے سے ہمیں بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں، میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن میں جو انویسٹمنٹ ہے اس کو کم سے کم 4 گنا بڑھا دینا چاہیے. لیکن وہ جنگ کی انڈسٹری جو ہے، ویپن انڈسٹری، اس نے بھی تو دنیا کو جنگیں لگا کے، مطلب ایسی سب مرینز آ رہی ہیں جو بہتر جنگ لڑ سکیں گی. بچہ آپ کا سٹنٹڈ بڑا ہو رہا ہے. یہ شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے نا، کیونکہ جب آپ انویسٹ کریں گے پبلک کے اندر آپ کی GDP گرو کرے گی، آپ کی ریاست بھی طاقتور ہوگی اور تب آپ کی آواز کی بھی اہمیت زیادہ ہوگی. اہمیت زیادہ ہوگی. مگر اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم تھنکنگ چاہیے. اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ یار اگلے 5 سال ہم جو ہے نا انویسٹمنٹ کریں پبلک پہ. پبلک جو ہے نا اس کو اوپر، اگلے الیکشنز آنے ہوتے ہیں، پھر آپ کو کوئک میجرز چاہیے پبلک کو پلیز کرنے کے. ایسے ہی، یا آپ کو لیٹسٹ ویپنری چاہیے، یا آپ کہتے ہیں ہم جو یہ چاہیے. ہم بہت شارٹ ٹرم. لیکن چائنا اور ہمارے میں فرق بھی یہی ہے. چائنا کر رہا ہے اگلے 50 سال کی پلاننگ، ہم کر رہے ہیں اگلے 5 مہینے کی پلاننگ. اف دیٹ، سو دیٹس اے ڈفرنس. اگر آپ ٹائم فریم رکھیں کہ واٹ ڈو وی نیڈ کہ اگلے 20 سالوں کے اندر وی شوڈ بیکم لائک چائنا، واٹ ڈو وی نیڈ.
تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کیا چاہیے ہوگا, آپ بتائیں. کوئی بھی مجھے بندے تو سب سے پہلے تو یہ جو ہم نے صوبائی ڈفرینسز رکھے ہوئے ہیں, واقعی ان کو ایکول رائٹس, جی بالکل ٹھیک ہے, ایکول وہ ملیں, تاکہ اچھی بات ہے. چائنا کی دیکھیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک سب کو زبان آتی ہے, جی. ٹھیک ہے, وہ سب چائنیز ہیں. ہمارے ہاں پنجابی ہیں, تھوڑا آگے جاتے ہیں ساؤتھ پنجابی ہیں, سندھ آ جاتا ہے, ادھر کے پی آ جاتا ہے, ادھر بولو, ہم تو ابھی اسی میں پاگل ہوئے ہیں. جی چائنا میں تقریباً 80% چائنیز ہیں, اور بھی ہیں 20% مائنورٹیز بھی ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو اتنا پھر شیعہ سنی الگ ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا ویری ہے. ڈائیورس اس میں. کامن انٹرسٹ آف نیشن ہی ہم ڈیولپ. اچھا چلیں یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں, اسی چیز کو ذرا کھول کے دیکھتے ہیں. ایک ایسی پالیسی بتائیں جس پہ ہر بندہ ہی کہے کہ یس یہ تو ہونا چاہیے, بلوچی ہو چاہے بلوچ ہو, چاہے وہ پشتون ہو, چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو یا کرسچن ہو, وہ کہے کہ یہ سب سے اچھی چیز ہے. ترقی. ہاں ترقی کس طرح کریں, وہ پالیسی بتائیں. ایجوکیشن, دیٹس دا کی. ایک وجہ ہے فجی کہ میں ٹیچر بناؤں, میں پروفیسر بناؤں, میں بزنس مین بھی بن سکتا تھا, میری فیملی بزنس بھی کرتی ہے, میں کچھ اور بھی کام کر سکتا تھا, میں میوزیشین بھی ہوں, میں اس کو فل ٹائم بھی کر سکتا تھا. کوئی وجہ ہے کہ میں پروفیسر بنا اور یوٹیوب پہ میں نے اپنے سارے لیکچرز ڈالے, اور میں یہ کیوں کر رہی ہوں, اور آپ بھی کر رہی ہیں, کیونکہ پکا مجھے یہ یقین ہے کہ وہی قوم وہی سماج گرو اور ڈیولپ کرتا ہے جو ایجوکیشن پہ انویسٹ کرتا ہے بس. اور اپنی سول تہذیب کو چھوڑیں, اپنے سویلینس کو سیلف رسپیکٹ والی زندگی دیں, جو سر پہ ایک چھت, بالکل پراپر کھانا وہ کھا سکے, جی بالکل, بل دے سکے, بچے کو پڑھا سکے, بالکل ایسے ہی, اور صحت اس کو میسر ہو. اس کے لیے نہ اسے قرضے لینے پڑے, نہ لوگوں کے پاؤں پکڑنے پڑے, نہ غلط کام کرنے پڑے. اگین وہی والی بات ہے کہ پبلک میں انویسٹ کرو. پبلک, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے, آپ نے جانا بھی ہے, میں آپ سے صرف یہ پوچھتی ہوں, آپ کو آپ کے انالیسس کے مطابق ویئر ڈو یو سی انڈیا, جی آگے آپ کو انڈیا کا رول کیا نظر آ رہا ہے؟ انڈیا اکنامکلی تو بہت گرو کر رہا ہے, مگر انہوں نے جو فارن پالیسی اختیار کی ہے وہ بہت ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, ان کا اسرائیل کے ساتھ اس طرح سے جڑ جانا اور اتنا قریب آنا, اور ایران کی جنگ سے 2 دن پہلے انہوں نے یہ کیونکہ کہا, ان کی تو ایران سے بہتر ان کی تعلقات, ایران سے بڑی دوستی تھی, ان کی فلسطینیوں سے ایک زمانے میں بڑی دوستی, بہت دوستی تھی, اور چائنا سے تو خیر کبھی نہیں تھی, سوری رشیا سے تو آج بھی بڑی دوستی ہے, لیکن اگین دے آر گوئنگ اگینسٹ دی انٹرسٹ آف رشینس. دیٹس ٹرو, کیونکہ اب یہ مودی حکومت جو ہے نا, یہ اس کی شاید مجھے تو امید یہی ہے کہ اب انڈیا کی پبلک ریئلائز کرے کہ اس حکومت کے چلے چند فائدے ضرور ہو سکتے ہیں کہ اکنامک گروتھ آپ نے بڑی کی ہے, انفراسٹرکچر پہ بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, مگر جو انڈیا نے لوز کیا ہے نا اس پیریڈ کے اندر وہ زیادہ اہمیت رکھتا تھا. انڈیا کا ایک کردار تھا نان الائنڈ موومنٹ, اور ایک ریپوٹیشن تھی, گلوبل ساؤتھ میں. ان کا ایک کردار تھا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ تھرڈ ورلڈ پوائنٹ آف ویو کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی انڈیا کی. اینڈ وی پاکستانیز آلسو یوز ٹو لک اپ ٹو دیم, جن میں ذرا سی سینٹی تھی, جو پڑھا لکھا ہلکا سا بھی تھا, وہ ڈیول کو اس کا ڈیو دیتا تھا. ایٹ لیسٹ جو ارلی نہرو پیریڈ تھا, ایگزیکٹلی. اس کے بعد بھی جب تک وہ بھی آئے ہیں, پاکستان 2 دفعہ آئے ہیں, ان کے ٹرین چلی ہے. ہاں وہ تو ویسے تو ہم مہمانوں کی بہت ہی عزت کرتے ہیں ہمیشہ, ہاں, بٹ بہرحال یہ ان کا ایک رول تھا, تو اس رول سے وہ اب دستبردار ہو گئے ہیں مکمل طور پہ, مطلب چھن سا گیا ہے, چھن گیا, کریڈیبلٹی نہیں. اور پھر ایک اور بات یہ تھی کہ انڈیا نے ایک ماڈل دیا کہ ہم اپنے ملک کو اکٹھا کیسے رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیکولر ریاست بنائیں گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. جو پاکستان علیحدہ ہوا اس سے بھی انہوں نے یہ سیکھا کہ سیکولرزم ہماری بڑی دیٹ واز دیئر ایکچوئل, جسے کہتے ہیں تعریف کی بات ہی یہ تھی. جی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس سے سیکھا, کچھ پارٹیشن سے سیکھا کہ اگر ہم مزید پارٹیشن نہیں چاہتے تو ہمیں ایک ایسی ریاست بنانی ہوگی جو ہندو راشٹرا نہیں ہوگی, بلکہ وہ تمام لوگوں کی ریاست ہوگی. انڈیا جو ہے اس میں مسلمان بھی ہوگا, اس میں ہندو بھی ہوگا, اس میں سکھ بھی, عیسائی بھی, سارے فارسی بھی, ہر طرح کے لوگ. ہاں, تو یہی سیکولر ریاست ہوتی ہے. سیکولر ریاست ایک مذہبی ریاست نہیں ہوتی, بلکہ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹیریٹری سے ڈیفائن کرتی ہے. یہ ہماری ٹیریٹری ہے, اس کے اندر جو بھی بندہ رہتا ہے نا اس کی حفاظت کرنا ہمارا, وہ انڈین ہے, وہ انڈین ہے, وہ پاکستانی ہے,
اور اس کے برابر کے حقوق ہوں گے. بھئی مجھے پرواہی کوئی نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے, جو مرضی ہو, میں نے اس کے حقوق, میں نے اس کو روٹی کپڑا مکان دینا ہے, میں نے اس کو گھر دینا ہے, میں نے اس کو صحت کی سہولیات وغیرہ یہ سب چیزیں بیسک نیڈز اس کی پوری کرنی ہے, امپاور کرنا ہے, وہ جو مرضی ہو, وہ جیسے مرضی نماز پڑھے بھائیا, یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے. تو یہ اصول بنایا انہوں نے. کس حد تک بنایا, کس حد تک نہیں بنایا, کس حد تک اس میں وہ کامیاب ہوئے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. مگر اس سے یہ جو پیچھے ہٹے ہیں اور ہندو راشٹرا کی جو بات کرتے ہیں, ہندوتوا کی بات کرتے ہیں, اس سے انڈیا کے سوشل فیبرک کو بڑا نقصان ہوا. ابھی لیٹسٹ رپورٹ سنیں کہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر بی جے پی کی سرکار نے تقریباً 10 لاکھ مسلم ووٹ کو ویسے ہی اڑا دیا ہے, کینسل کر دیا کہ نہیں یہ ووٹ رجسٹریشن, کسی کا نام غلط ہے کر دیا ہے, کسی کی سپیلنگ غلط ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی 10 لاکھ ووٹ. دس از absurd. تاکہ وہ ووٹ ہی نہ کر سکیں, مسلمانوں کا ووٹ کاٹ دو. تو یہ اس طرح کی وہ چیزیں کرتے ہیں اور یہ ایکسپوز ہو ہوئی ہیں باتیں ساری. تو جو سٹیزن شپ لا انہوں نے بنایا اس میں مسلمس کے خلاف وہ ڈسکریمنیٹری تھا. جو انہوں نے کشمیر سے وعدے کیے اس پہ وہ بیک ٹریک کر گئے, نہیں کوئی ترقی کی وہاں پہ جو کہ ایک پرومس تھا. بالکل. سو یہ باتیں ہیں کہ انڈیا کے اندر ابھی بہت مسائل. سو ان فیوچر آپ کو لگتا ہے انڈیا پرابلم میں, اگر بی جے پی کی حکومت رہی تو یس, میں نہیں لگتا وہ بھی رہے گی. چلیں میں بھی, ہم دونوں مل کر یہی دعا کریں. رشیا چائنا کو آپ کہاں دیکھتے ہیں ان فیوچر؟ چائنا بہت ترقی کر رہا ہے, رشیا میں ابھی کافی پرابلمس ہیں. تو ابھی یوکرین وار آپ کو ختم ہوتا, وہ ابھی ختم نہیں ہوئی اور ابھی نہیں نظر آ رہا ہے, ابھی نہیں ختم ہو رہی, نہیں ابھی. لیکن اگر یہ وار ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ بھی نہیں, دے آر ناٹ لنکڈ, وہ اور چیز ہے. ادھر جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ نیٹو کے ساتھ پرابلم ہے, نیٹو کا ڈائریکٹ براہ راست یورپین تھیٹر کے اندر ایک کانفلکٹ ہے, وہ اور چیز ہے. تو اس کی ابھی کوئی ٹاکس واکس کی آپ کو کوئی امید نہیں؟ ابھی نہیں, ابھی نہیں. ایکچولی ڈی فیکٹو اس میں بھی رشیا اس جنگ کو جیت چکا ہے. ٹاک شوکس تو تب ہوتی ہے نا کہ چلو اچھا میں ادھر آیا ہوں تو تم آؤ میرے سے بات چیت کرو. ڈی فیکٹو انہوں نے جن ایریاز میں انہوں نے کنٹرول لینا تھا انہوں نے لے لیا ہے اور وہاں سے وہ ڈسلوج نہیں ہو سکتے. وہ رشین سپیکنگ ایریاز ہیں یوکرین کے, جو جس کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ یار ہمیں دشمن ہمارے بارڈر پہ لا کے بٹھا دیے, یہ اصل یہ مسئلہ آئی تھنک وجہ بھی یہی تھی. یہی وجہ تھی. دیکھیں یوکرین کی گورنمنٹ میں نا نیو نازیز ڈومینیٹ کر گئے تھے. اوکے جی, اسٹیفن بینڈیرا کے سپورٹرز ڈومینیٹ کر گئے تھے. ایز آف بریگیڈ ایک ہے بڑی امپورٹنٹ, وہ ڈومینیٹ کر گئی تھی. اور وہ یہ جو نیو نازیز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نیٹو, کہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنایا جائے. اب یہ رشیا کے لیے, آپ سب نے ہسٹری پڑھی ہوگی, یہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایٹم بم جو ہے نا آپ کے یہاں پہ رکھ دیا کہ بھئی نیو نازیز اقتدار میں ہو اور نیٹو کے ساتھ الائے ہو جائیں یوکرین میں. دس از نو گو, unacceptable for them. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی سیکیورٹی تو ختم ہے پھر. So it created a grave security threat. انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں, مطلب وہی والی بات ہے نا کہ انڈیا کو دے دے کوئی بالکل ایک ایسی جگہ جو انڈیا وہ جو ادھر سے ایران بٹھا لے اس کو, ساؤتھ پنجاب کو ٹیک اوور کر جائے, یا ادھر بارڈر پہ ہی بیٹھ جائے, یا بارڈر پہ آ جائے کہ بھئی ہم کٹ اکراس کریں گے. ایک زمانے میں یہ تھا نا, انڈیا کا یہ پلان تھا کہ ہم پاکستان کو بیچ میں سے کاٹیں گے اور سیدھا افغانستان کی طرف جا کے یوں بیچ میں سے یوں کاٹیں گے. تو رشیا کے لیے یوکرین اسی قسم کی اہمیت رکھتا ہے. تو رشیا نے کئی دفعہ کہا کہ بھئی یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا حصہ نہیں بنے تو ہم نہیں کریں گے انویڈ. یوکرین جو ہے وہ منسک اگریمنٹ پہ ہمارے ساتھ جو اگریمنٹ ہو چکا ہے اس پہ قائم رہے تو ہم نہیں کریں گے. یوکرین جو ہے وہ ڈونباس کی پیپلز ریپبلکس کی سوورینٹی کو ایکسیپٹ کرے تو ہم نہیں کریں گے اٹیک. یوکرین نے اٹیک کیا ڈونباس پر, اس کے ریٹیلیشن میں رشیا نے اٹیک کیا ڈونباس وہ علاقہ ہے جو ایسٹرن یوکرین کا ہے. اچھا, وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں نا وہ رشینز ہیں, وہ اسپیکنگ نہیں ہے, وہ رشینز ہیں. کیونکہ یہ بھی لوگ نہیں جانتے کہ ایک وقت تھا کہ رشیا کا کیپٹل کییو ہوا کرتا تھا. جی ہاں, رشیا کا کیپٹل ہمیشہ ماسکو نہیں تھا. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ رشیا کی کیپٹل سٹی کییو تھی. سو اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یوکرین تو بنایا ہی سوویت یونین نے, لینن نے بنایا تھا. یوکرین واز پارٹ آف رشیا ٹل 1922. یہ 1922 میں اس نے کہا کہ نہیں, ہم یوکرین کو ایک علیحدہ ملک تسلیم کریں گے اور اس کی یہ ٹیریٹری ہوگی. اور جان بوجھ کے رشیا کا ایک حصہ انہوں نے یوکرین کے ساتھ جوڑا. یہ بھی دلچسپ بات ہے, لینن نے کیوں جوڑا؟ انہوں نے کہا کہ تھرو دیٹ ایریا ہم ترقی یوکرین کو دلوائیں گے.
تو فرینڈلی ٹرمز تھی. ہاں بہت زیادہ فرینڈلی ٹرمز تھی کہ وی ول گیو اے پارٹ آف آور انڈسٹری ٹو یوکرین. ہم انڈسٹری اور اسکل لیبر ان کو دیں گے تاکہ وہ اٹھ سکیں جلدی. تو بڑا کلیدی کردار تھا ان کا. تو یوکرین اور رشیا کی جو ہسٹری ہے نا وہ بہت انٹرٹوائنڈ ہے. اور پھر جتنی انویژنز یورپین انویژنز ہوئے رشیا کی وہ بذریعہ یوکرین ہوتی ہیں کیونکہ یوکرین کے اندر وہ فلیٹ لینڈز ہے جس سے انویژن ممکن ہے. تو نپولیونک انویژن تھرو یوکرین, ورلڈ وار 1 کی انویژن کائزر کی تھرو یوکرین, ورلڈ وار 2 ہٹلر کی انویژن تھرو یوکرین. گیٹ وے ہے یعنی گیٹ وے وہی ہے کیونکہ باقی جگہ پہاڑ ہیں, بڑی مشکل وادیاں وغیرہ, تو فوجوں نے جانا یہیں سے ہوتا ہے. تو اسی لیے رشیا نے کہا کہ یوکرین میں پنگا نہیں لینا, آپ یوکرین میں مینس اگریمنٹ کریں. یوکرین کی ناٹ بی پارٹ آف نیٹو. اور آپ کی نیٹو کی فوج آ کے نہیں بیٹھ سکتی. ڈون باس پہ اٹیک نہیں کرنا تو ہم نہیں انویڈ کریں گے. میں کہا نہیں مانے نا. پر انہوں نے انویڈ کیا ڈون باس کو. انہوں نے کہا کہ رشین لینگویج یوکرین میں بولنا اللیگل ہے. یہ یوکرین کی گورنمنٹ کا فیصلہ تھا. انہوں نے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی یوکرین کی اللیگل ہے, بینڈ ہے, ہم نے الاؤ ہی نہیں کرنی. تو کیونکہ وہ رشیا, اب ان کو لگتا ہے کہ یہ رشین ہے, انہوں نے اس کو بین کیا ہوا تھا, ان کے جیل میں ڈال دی سارے بندے. انہوں نے کہا جو پیپلز ریپبلکس بنے تھے ڈون باس میں, انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جنگ ہوئی, وہ ہیوی ویپنز لے آئے ان کو مارنے کے لیے. پھر رشین پارلیمنٹ کے اندر رشین کمیونسٹ پارٹی نے کیا کہنا چاہیے زور ڈالا کہ جو پیپلز ریپبلکس ہیں ڈون باس کے, ان کو پروٹیکٹ کریں, وہاں جائیں اور ان نیو نازیز کے خلاف لڑیں. وہ تو قتل کر دیں گے سارے کمیونسٹوں کو وہاں پہ, وہ تو سارے لیفٹ کو مار دیں گے. نازیز ہیں بھائی, وہ تو سب کو مار دیں گے وہاں پہ. تو پھر یہ گئے ہیں, انہوں نے اپنے آپریشن کا نام رکھا ہے اینٹی نازی آپریشن. کہتے ہیں اسپیشل ملٹری آپریشن ہے اگینسٹ نازیزم. تو ان کے نقطہ نظر میں یو کین اگری اور ڈس ایگری, مگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں نا چیزوں کو. ان کے نقطہ نظر میں بیسیکلی یوکرین میں نازیز اقتدار میں ہیں اور وہ نیٹو کی چھتری کے نیچے کام کر رہے ہیں. اور وہ اس لیے مجھے کوئی اتنی غلط سوچ نہیں یہ لگ رہی, مطلب تھوڑی ماننے والی بات ہے. اس میں حقائق ہے نا اس کے پیچھے, یہ کہانیاں نہیں ہیں, نہیں ہو سکتی. اس میں حقیقت کچھ اینڈ شامل ہے. ویئر ڈو یو سی یو ایس؟ یو ایس ایک ڈکلائننگ امپیریل پاور نظر آ رہی ہے اس وقت. یو ایس کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ دیکھیں یو ایس یہ کر رہا ہے کہ اپنی ملٹری ایڈوانٹیج کو استعمال کر رہا ہے اپنی گلوبل ہیجیمنی قائم کرنے کے لیے. یو ایس کو جو کرنا چاہیے نا وہ ہے جو چائنا کر رہا ہے. اپنے لوگوں پہ کام کرو, اپنے لوگوں پہ کام کریں اور اپنی اکانومی کو ڈیولپ کریں. دیکھیں آدھی دنیا ایک اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے یار, دو ایگزیکٹلی. تو اگر آپ کی اکانومی نہیں نا ڈیولپ ہوتی تو پھر امریکہ نے تو ایک جب حکمرانی کی ہے دنیا پہ تو اپنی اکانومی کی وجہ سے کی. آج بھی اگر چین آگے آیا ہے اپنی فوج کی وجہ سے نہیں آیا, اپنی اکانومی کی وجہ سے آیا. اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا میں ایک مکمل آواز بننے کا. آپ کچھ سے کر لیں. اور اب دیکھیں جو کچھ بھی امریکہ کر رہا ہے, بنی بنائی جو ایک ان کی ساکھ تھی, جو ان پہ اعتبار تھا ہیومن رائٹس, اور وہ ایکسپوز کر دیا, تباہ ہو گیا. مطلب اب مذاق بن گیا. سوچو کہ امریکہ اب ہم ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. صحیح بات. ایک زمانے میں اگزامپل دیتے تھے. صحیح بات. اینڈ ویئر ڈو یو سی یورپ؟ یورپ ابھی تذبذب کا شکار ہے بیکاز وہ اینٹی ٹرمپ بہت زیادہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ٹرمپ بلی ہے. اور پارلیمنٹس میں یہ ساری باتیں کی گئی اور انہوں نے ایران میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں جی, ہم سے کنسلٹ بھی نہیں کیا, ہم اس میں حصہ بھی نہیں لیں گے. مگر یورپ جو ہے وہ امریکہ سے دوستی رکھنا چاہتا ہے, ٹرمپ سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا. دونوں چیزوں میں فرق ہے. وہ اینٹی ٹرمپ ہے مگر اینٹی امریکہ نہیں ہے. مگر باقی دنیا جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو ایک ہی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بائیڈن جب تک اب ہم جو بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کی, یہ پوری دنیا پہ ایک ڈکٹیٹر جو بن کے یو ایس بیٹھا ہوا ہے. ناؤ اٹس ٹائم کہ اس کے خلاف لڑا جائے. ایسے ہی ہے, ایسے ہر ملک کو جو اجازت امریکہ کو ہے پھر وہ پوری دنیا کو ہونی چاہیے. ایسی بات. یہ ایک صحیح بات سامنے ہے جو عام انسان بھی نکل کے کہہ دے کہ بھئی تو کر سکنا ہے, تیسی کیوں نہیں کر سکتا, کیوں تو گورا ہے, تینوں انگریزی آندی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بھئی کوئی اسپیشل پریولیجز ہم کسی بھی ملک کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی سوچ سکتے ہیں, ہم بھی سب کچھ وہ کر سکتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ مڈل ایسٹ میں یونٹی دیکھ رہے ہو؟ نہیں.
Yeah, that's sad. मिडल ईस्ट में सेक्टेरियन जो मामला है ना वो बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान में भी बड़ा स्ट्रांग है मगर मिडल ईस्ट में और भी ज़्यादा स्ट्रांग है। So you don't see any... नहीं अभी नहीं, अभी बहुत वक्त लगेगा इसमें, क्योंकि देखें अभी तो शिया सुन्नी जो इशू है ना वो मिडल ईस्ट में आग की तरह है, क्योंकि जो शिया हैं वो ईरान की साइड। अब ये सोचिए सेंचुरीज बैक एक लड़ाई है ये एक्चुअली देखें एक वक्त में ख़त्म भी हो गई थी, दोबारा रिवाइव हुई है 80s के बाद, ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद दोबारा रिवाइव हुई है। फिर 40-45 सालों के अंदर हमने इसको उभरते हुए दोबारा। आप उधर कोई चेंज देख रहे हैं ईरान में हुकूमत का कोई लिबरल गवर्नमेंट आने का कोई? देखिए ईरान में जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस था ना वो लिबरल ट्रेंड की तरफ ही था। 97 में अली खातमी जब इलेक्शन जीते थे तो ही गॉट 70% ऑफ द वोट और ही इज अ लिबरल, ही वाज अ लिबरल यू नो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो पुराने कवानीन थे खुमीनी के ज़माने के, आयतुल्ला खुमीनी के ज़माने के जो सख्त तरीन कवानीन थे ख़वातीन के हवाले से वो ख़त्म किए। आपको पता है बहुत सारे वो जो एक्सट्रीम लॉज थे ना वो ख़त्म होने शुरू हुए। फिर उसके बाद एक कंजर्वेटिव आप कह लें वापस वेव आई जो आती है हमेशा। 2000 अहमदी निजात उसकी रिप्रेजेंटेशन करता था, जिनको अभी अमेरिका के हमले में जो है उन्होंने असैसिनेट किया। बिल्कुल। तो दैट वाज द कंजर्वेटिव लॉबी। मगर बेसिकली अगर आप तेहरान जाएं, मैं तेहरान गया हूँ, तो तेहरान के अंदर जो बेशतर पब्लिक है ना वो लिबरल ही है, वो नहीं कोई बहुत सख्त मुल्ला का निज़ाम चाहते। और जो कंजर्वेटिव पब्लिक है ना वो आपको कौम में मिलेगी, वो जैसे पूरी दुनिया में होता है। हाँ, कि कहीं के जो रिलीजियस सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको मिलेगी रिलीजियस पब्लिक। देहाती इलाकों के अंदर आपको कंजर्वेटिव लोग मिलेंगे, शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर आपको कुछ ज़्यादा लिबरल लोग बस अगेन बात वही होगी ना, इक्वल तालीम नहीं जा रही, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं जा रही, एक्सपोजर नहीं जा रहा, एक्सपोजर नहीं है, मोड ऑफ लाइफ बड़ा डिफरेंट है, ऑल ऑफ दीस थिंग्स। अगर ईरान को अपने हाल पे ही छोड़ दिया जाए, खुद फैसला करे, अमेरिका और इजराइल उस पर बमबारी ना करे, तो वहाँ पर तब्दीली नागुज़ीर है। खुद हो जाएगी। हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आवाम खुद जो है समझती है कि हमने अब इस डायरेक्शन में जाना है और वो जा रहे हैं पिछले 20-25 सालों से। तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बमबारी करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लोगों को कत्लो गारत करने की ज़रूरत नहीं थी, लोगों को असैसिनेट करने की ज़रूरत नहीं थी, उनको बस अपने हाल पे छोड़ अगेन आप उनको ज़ीरो पे ले आते हैं, बिकॉज बात बन जाती है ईरान और अमेरिका की। एग्जैक्टली। ईरान की अपने अंदर की बात रहती नहीं। अफगानिस्तान का क्या बनना? नहीं, अफगानिस्तान तो जी डार्क एजेस में, अभी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। कोई ऑप्टिमिस्टिक खबर नहीं है अफगानिस्तान से। अब मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ वॉर पे कि इस जंग से दुनिया में इकोनॉमिक क्या चेंजेस आए? सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज जहाँ से 20 से लेके 25% एनर्जी रिसोर्सेज मूव करते हैं पूरी दुनिया के, वो ब्लॉक्ड हैं। इस वक्त बहुत सारी मुख्तलिफ हुकूमतें जो है ना अपने ऑयल रिजर्व्स पर पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है? पाकिस्तान में भी जनाब हुकूमत बड़ी परेशान है अंदर खाते। ऊपर से तो कह रहे हैं, अब तो उन्होंने अली डार ने तो उस दिन कोई अजीब ही की तरह का इंटरव्यू भी दे दिया वेयर ही वाज वेरी वेरी डिफेंसिव एंड रूड। दे हैव टू बी, बिकॉज उसकी वजह ये है कि अंदर से उनकी हाथ कांप रहे हैं, उनके पैर कांप रहे हैं। उसकी वजह ये है कि 10-12 दिन 14 दिन का पेट्रोल अगर आपके पास है, बच गया है, सोचें कि मेरे ख्याल से वो भी नहीं रहा, अगर वो क्योंकि 28 का था ना, वो तो गुजर गया कब का। जी, तो अब अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा पाकिस्तान में? राइट्स होंगे। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 500-1000 रुपए पे और बहुत मुल्कों में ये हो गया है, और ये होता है 12-12 नहीं, अभी 12-12 घंटे की लाइनें लगी हुई। हम अभी तक इससे कैसे बचे? वो तो हम तेल जो ईरान के और बलूचिस्तान के बॉर्डर से जो चोरी करके ला रहे हैं, आपने देखा वो कभी फुटेज देखें कि वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं छोटे छोटे ड्रमों के साथ। ये तो हमेशा से स्मगल तो हो रहा था। हाँ, मगर अब वो बढ़ गई, उसकी जो क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वांटिटी बढ़ गई। लेकिन कार अभी भी छुपके रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं हम वहाँ से। तेल मोटरसाइकिलों पे आ रहा है, ट्रकों पे आ रहा है, पर ये कितनी देर कर सकेंगे? एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ वर्केबल सोल्यूशन। सो पेट्रोल की कीमत, जी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस आ नहीं रही जी, मतलब एक हमें
ہم نئی زندگی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اتنے بجے کھانا بنانا ہے ایگزیکٹلی اور اس کے بعد بتی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گرم بھی نہیں ہو سکنا. صحیح بات ہے. سو بچوں کو اسکول کیسے چھوڑیں گے, کام پہ کیسے جائیں گے, کام چلے گا کیسے, کام انڈسٹری چلے کیسے گا, چلے گی, دفتر کیسے چلیں گے. ایگزیکٹلی. ڈو یو سی اٹ گیٹنگ ورس؟ اٹ کین گیٹ ویری 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 بیڈ. اگر یہ فیول کا کرائسس نہیں حل ہوتا پاکستان جیسے ملک, تو پھر وہاں پہ فیول رائٹس ہو سکتے ہیں. یہ ایک ریئل پاسبلٹی ہے, اور گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے اندر کھاتے, کوئی کہہ نہیں رہا, مگر گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ میسو فیول رائٹس ہو تو سکتے ہیں. کتنا نقصان آئے گا پھر ہمیں؟ اگر تو فیول رائٹس ہو گئے تو گورنمنٹ ہی گر سکتی ہے. گورنمنٹ تو چلو گر گئی, اکنامکلی ہم کہاں سے کہاں جاتے. آلریڈی آپ دیکھ لیں کہ جو حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم اکنامک ریکوری کے رستے پہ ہیں, ہم نے اکانومی کو ٹھیک کر دیا, اور کچھ حد تک انفلیشن تو انہوں نے کنٹرول ابھی کی تو تھی. آئی ایم ایف کی وہ بھی آ رہی ہے قسط, ایگزیکٹلی. معاف ہو جائے گی. دیکھتے ہیں ریسٹرکچر شاید ہو جائے, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, بٹ آئی تھنک دیر از اے چانس کہ دے ول ریسٹرکچر, بیکاز پاکستان کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں ایکسٹرنل شاک کی وجہ سے ہوا ہے, ہم پروگرام کے ہمارا تو کوئی قصور نہیں, ساڈا تے کوئی قصور نہیں. تسی لڑے ہو. آہو تسی آپ ہی لڑے ہو. بٹ کین یو ایس افورڈ اٹ اینی مور؟ US can afford it, but the rest of the world can't. تو پھر ریسٹ آف دا ورلڈ ہیز ٹو گیٹ یونائٹیڈ اگینسٹ them. Yes, exactly. Yeah. That's the answer then. That is the answer. And maybe that's a threat US is facing right now. That's what they should really think about. Exactly right. کہ پوری دنیا کو اب اپنے خلاف کر رہے ہیں یہ اس قسم کے اقدامات کر کے, اور پوری دنیا کو ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک دن میں کتنا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا کوئی ہمیں ایسٹیمیٹ تو نہیں مل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس اور انرجی مارکیٹس میں جو ڈاؤن ٹرن ہوا, اس کا ایسٹیمیٹ لگانا بڑا مشکل کام ہے. لیکن یہ ہوتا ہے نا, سب کچھ جب موقع پہ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا چلتا, لیکن بعد میں جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے. بٹ وی کین سیفلی سے کہ ایران وار کے نتیجے میں ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان گلوبل اکانومی کو پہنچایا گیا, اور ہر دن ایڈ ہو رہا ہے, اور ہر دن ایڈ ہو رہا ہے, بلینز میں ایڈ ہو رہا ہے. ٹریلینز میں نقصان ہوا ہے, بلینز میں ایڈ ہو رہا ہے. یہ ریالٹی ہے. اوکے, پھر یعنی کہ اب اس سے اس کو تھرڈ ورلڈ وار کہنا اب تو میرے خیال سے عجیب بات بھی نہیں رہی ہے. ہاں جی, اٹ مائٹ بی دا بگننگ آف اے تھرڈ ورلڈ وار. کوائٹ رائٹ, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بگننگ کہاں سے ہے یہ؟ اگر شروع ہے. چین روس اب لڑائیاں اکانومی سے تو ہو رہی ہیں. ہاں, اگر ڈائریکٹ چین روس سے لڑائی ہوگی نا, تو پھر تو وہ بربادی ہوگی جو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس نہج پہ پہنچ سکتی ہے دنیا؟ ابھی دیکھیں, نہیں مان رہا, چلے ٹرمپ نہیں مان رہا, ہاں, کہنا نہیں میں تو کرنا ہی کرنا ہے. نہیں, چین روس تو نہیں لڑنا چاہتے, سیدھی بات ہے. وہ تو نہیں اپنی فوجیں ایران پر میں کیا وہ لڑیں گے اگر اس نہج, اگر ان پہ اٹیک ہوا تو لڑیں گے, ڈیفینسو وار لڑیں گے. اگر نہ ہوا اٹیک پھر نہیں لڑیں گے. اکانومی میں, پھر وہ اکنامکلی لڑیں گے, مگر وہ ملیٹریلی نہیں لڑیں گے. اگر ان پہ ڈائریکٹ حملہ ہو تو پھر وہ لڑیں گے. اگر ان پہ ڈائریکٹ حملہ نہ ہو, نہیں, اگر ان کو اکنامکلی اتنا نقصان ہو رہا ہو, پھر وہ اکنامکلی لڑیں گے نا. اکنامکلی ان کے پاس اور طریقے ہیں لڑنے کے. اور چائنا مثال کے طور پہ, میں نے وہ کرنسی کا بھی سنا ہے, کچھ کرنسی بھی ہے ان کے پاس نہیں, موڈ آف پیمنٹ ڈالر سے. ایگزیکٹلی, وہ پیٹرو ڈالر سے موو کر کے برکس کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں پوری دنیا کو. تو ان کے پاس یہ بھی ایک طریقہ ہے. ان کے پاس اور بھی بہت سارے حربے ہیں. مثال کے طور پہ اسٹیٹ انویسٹمنٹ کو وہ انکریز کریں گے, منڈی پہ نہیں جائیں گے, اپنی اکانومی کو پروٹیکٹ کریں گے, بہت سارے اور اقدامات کر سکتے ہیں. اکنامکلی لڑیں گے, مگر ملیٹریلی انلیس دے آر اٹیک دے وونٹ فائٹ بیک. یہ مثال نظر آ گیا نا. اب دیکھیں وینیزویلا میں ان کے ایلائی کو اٹھا لیا, انہوں نے فوجیں نہیں بھیجی. وہ تو بہت دور بھی پڑتا ہے, دور بھی بہت پڑتا ہے. کیوبا مسئلے میں ہے, مگر وہ اپنی فوجیں نہیں بھیجیں گے. انہیں پچھلے 40 سالوں میں اپنی فوجیں اپنے ملک سے باہر نہیں بھیجی. نہیں, واٹ اگر وہ فار ایگزامپل مڈل ایسٹ پہ حملہ کرتے ہیں یا کچھ طرح کا کرتے ہیں, یا ایران پہ بھی نہیں روک رہے, ایون دین نہیں کریں گے. چائنا ہیز نو وار, چھپ کے بھی نہیں کریں گے. نہیں, وہ ایران کو ٹیکنالوجی دے سکتے ہیں, مگر ایران میں چائنیز فوجوں کو نہیں اتاریں گے. وہ دے آر ناٹ ایون تھنکنگ دیٹ. دے آر تھنکنگ کہ یہ تو اتنا بڑا ایڈونچر. اور پاکستان کیا کرے گا پھر؟ پاکستان وہی کرے گا جو ہمیشہ کرتا رہا, کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ چین اور امریکہ دونوں سے بنا کے رکھیں اور بیچ میں اپنا فائدہ نکالیں. اور اگر کبھی چوائس آ گئی تو امریکہ کے ساتھ جائے گا پاکستان, چین کے ساتھ نہیں جائے گا. نو, وائی؟ اس کی بڑی گہری وجوہات ہیں, تاریخی اس پہ اگلی پوڈ کاسٹ کریں, اگلی پوڈ کاسٹ. مگر اس کی وجہ یہ کہ ہماری پوری ایلیٹ انگلش اسپیکنگ ایلیٹ ہے.
आप देखें ना वो यूरोप से ना हमें रशियन आती है, ना हमें वो आती ना है, हमें रशियन आती है, ना हमें चाइनीज आती है। तो पूरी इलीट जो है वो कल्चरली भी पिछले 200-250 साल कॉलोनियलिज्म की वजह से वेस्ट रिलेट के करती साथ है ना। रिलेट करती है, तो वो नहीं छोड़ेंगे इतनी सारी से। बहरहाल देखते हैं, हमारी ज़िंदगियों में इतना कुछ हुआ है इस स्पेशली माय एज ग्रुप और हमारे पेरेंट्स के, कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे पता नहीं, आगे हम क्या देखते हैं। लेकिन इन द एंड वॉर इज़ वॉर, और उसमें कभी अच्छा नतीजा कोई नहीं निकलता। जीत हार में भी किसी ना किसी का बहुत तबाही होती है, नुकसान होता है, और इतनी सी ज़िंदगी होती है इंसान की, उसमें भी ये सारी चीज़ें से गुज़र के बहुत ही लाइफ भी मेरे ख्याल से मीनिंगलेस हो जाती है। दुख होता है, अफसोस होता है कि यार ये देखने आए थे, ये छोटी सी ज़िंदगी चाय बेच के गए हैं। सही बात। सो पीस ही एक हल है, वर्ल्ड पीस, और हर मुल्क अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा रहना चाहता है, जो उसकी पब्लिक चूज़ करती है। लेट देम अंटिल इलनेस उनके डिसीजन से किसी और को नुकसान ना पहुंच रहा हो, और अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे उनको नुकसान पहुंच सकता है तो उसका भी हक पे है ना अपने नुकसान से बचने के लिए कुछ करने का। अपने दिफा का। कॉमन सेंस तो यही कहती है, लेकिन कॉमन सेंस डजंट कॉमन सेंस जो है ना वो isn't that common। इजाज़त दें आज की पॉडकास्ट से, इंशाल्लाह बहुत जल्द डॉक्टर तैमूर को फिर हम बुला के लाएंगे, क्योंकि सीखने का अमल जारी रहना चाहिए, और सीखने के लिए इनसे बेहतरीन उस्ताद कम ही हैं हमारे पास। तो इंशाल्लाह हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, आप जितना मर्जी भागें हमसे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच तैमूर। खुदा हाफिज़।